السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ایک تھوڑے لمبے عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے ہم بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ حاضر ہیں. الحمدللہ استاذہ صاحبہ پہلے یو کے ٹرپ پہ تھیں اور پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئی تھیں، تو ایک لمبا پاز آ گیا، لیکن الحمدللہ آج سے ہم امید کرتے ہیں کہ ان پروگرامز کا سلسلہ ایوری فرائیڈے سے دوبارہ شروع رہے گا اور اسی طرح ہم ہر ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی ایک ایسا خوبصورت پروگرام جو پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے لائیو ٹرانسمیشن کے تھرو ہر جمعے کے دن 10 سے 12 بجے تک آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس میں خصوصی طور پر خواتین سے جو کنسرن ایشوز ہیں اور وہ سوشل ایشوز اور وہ ایسے معاشرتی معاملات کہ جہاں پر خواتین محسوس کرتی ہیں کہ انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے یا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، ان موضوعات کو ہم اس پروگرام میں ٹچ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گیسٹ کے تھرو کوئی نہ کوئی معاشرے کی انسائٹس کو لے سکیں، تاکہ وہ بات جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، زندگی کے اس معاملے میں جہاں آپ رہنمائی چاہتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی دی جا سکے. اور الحمدللہ یہ ہماری سعادت ہے کہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو کہ ایک معروف اسلامک اسکالر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت ساری فیلڈز میں کام کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے، وہ مستقل مہمان ہوتی ہیں اور ہمیں مختلف موضوعات کے اوپر وہ ایک ایسی گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ جو ہمیں ڈریون کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس معاملے میں کیا چاہتے ہیں. اسی طرح سے انشاءاللہ اس پروگرام کو آپ پیغام ٹی وی پر تو اس وقت لائیو دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹی وی موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی فون سے ایزیلی اسے یوٹیوب کے تھرو پیغام ٹی وی لائیو یوٹیوب چینل ہے، اسی طرح سے live.پیغام ٹی وی اگر اپنے کسی بھی براؤزر پہ لکھتے ہیں تو اسے ٹیون کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. پروگرام کا حصہ بننا بہت ہی آسان ہے. الحمدللہ پیغام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا میں مستند قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے، اور ایک بھی ایسی چیز آپ تک نہیں پہنچائی جاتی کہ جس کی وجہ سے ہمارے عقائد یا ہمارے معاملات میں کہیں ڈسٹربنس آئے. تو انہی کی ویب سائٹ پہ جا کے، فیس بک پہ جا کے آپ ان پروگرامز کے کلپس بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنا سوال کے ذریعے سے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایک نمبر ہے جو آپ کی اسکرینس پر بھی ڈسپلے ہوتا رہے گا گاہے بگاہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اور وہ نمبر ہے جی 042-111-700-000. میں نمبر ایک دفعہ پھر دوہرا دیتی ہوں، 042-111-700-000. آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آج کا پروگرام ہر ہفتے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی خاص موضوع کے اوپر بات کریں اور اسی موضوع پر توجہ دیں، اسی کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کے کیا امپیکٹ ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے ہمارے پاس. یقیناً رہنمائی کرنے والی ذات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ہمیں انہی کی زندگیوں سے، انہی سے جاننا ہے، انہی تعلیمات سے جاننا ہے. ہمیں اپنے پاس سے کوئی نیا دین پیش نہیں کرنا. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع کو اور وہ جو موضوع خصوصی طور پہ جس کا تعلق خواتین سے ہوتا ہے اس پر بات کی جائے، اس کو چھیڑا جائے، کیونکہ ایک خاتون ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے. اس کا ایک گھر بنانے میں اور ایک معاشرے میں بہت اہم کردار ہے. ایک خاتون پورے کے پورے معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اور بگاڑ کا بھی بہت بڑا سبب وہ خاتون ہی ہوتی ہے. تو جیسے آج کا موضوع ہے جس میں ہم خصوصی طور پہ بات کریں گے، اور وہ بہت ہی خواتین کے دل سے قریب بھی ہے اور اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہونے والی ہے کہ ہر فنکشن میں الگ لباس، کیا یہ اعتدال ہے یا اسراف ہے؟ خواتین ہوں اور لباس کی باتیں نہ ہوں، کپڑوں کی باتیں نہ ہوں، فیشن کی باتیں نہ ہوں، تو یہ تو ذرا ناممکن ہے. لیکن کہاں یہ اعتدال کی کیٹیگری میں آتا ہے اور کہاں یہ اسراف کی طرف نکل جاتا ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا. اب اس موضوع پہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو بہت ہی آسان ہے. آپ سمپلی اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں.
آپ سوال ڈائریکٹ لائیو کال کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں اور استاذہ سے آپ جو بھی سوال چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. یا آپ اگر یوٹیوب پر لائیو پیغام ٹی وی لائیو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ ہمارے سے آ کے کوئی سوال کرتے ہیں تو اسکرین ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. موضوع سے متعلق سوال لیے جاتے ہیں, کوئی فقہی سوال نہیں لیے جا رہے ہوتے. اس کے لیے پیغام کی بہت ساری ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں الحمدللہ, جہاں پر آپ جا کے فقہی سوالات پوچھ سکتے ہیں. یا اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے, ہماری بلیس فرائیڈے کے ایونٹ پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے جس موضوع پہ آج بات شروع کی ہے ہم اسی سے ریلیونٹ سوالات لیں تاکہ اور آسان طریقے سے آپ تک اس بات کا جواب پہنچایا جا سکے. اور جب ہم نے کسی چیز پہ بات شروع ہی کی ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر اس کا کوئی حل لے کے اٹھیں, کیونکہ جب ہم موضوع سے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں تو پھر حل بہت ہی کم وقت ہوتا ہے. اس 2 گھنٹے کے مختصر سے وقت میں بہت سارے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں, بہت اپنے ایکسپیرینسز بھی اس پروگرام میں ساتھ لے کر آتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو لباس کے اوپر کام کرتے ہیں اور جو ہر اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. جو پبلک کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے, بہت ہی دلچسپ سوالات ہوں گے انشاءاللہ جو پوچھے جائیں گے, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر استاذہ سے ہم اس حوالے سے رہنمائی بھی لیں گے. استاذہ نگہت ہاشمی کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواتی چلوں. الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسی سعادت نصیب کر دیتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن الحمدللہ وہ قرآن کی مفسرہ بھی ہیں, ایک مبلغہ بھی ہیں. اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو گھر گھر تک, دنیا بھر تک, اور خصوصی طور پر خواتین پہ کام کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے چلاتی ہیں, جس کے ذریعے اس وقت 100 سے زیادہ کیمپسز, برانچز, یونٹس الحمدللہ اس وقت پر کام کر رہے ہیں, جہاں پر باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روز صبح روشن ہوتے ہیں, جو کھلتے ہیں, جہاں پر ہم آپ جیسی خواتین, بچیاں, کسی بھی ایج گروپ سے لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں اور وہ اپنے رب کی تعلیمات کو ڈائریکٹ سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ آن لائن کلاسز کے ذریعے پوری دنیا میں, اسی طرح سے تبلیغ کے ذریعے آج سے ان کا ایک اسکیجول بھی شروع ہو رہا ہے. کانوکیشنز ہیں پورے پاکستان میں, جہاں جہاں پر اسٹوڈنٹس قرآن مکمل کرتے ہیں اس کی تکمیل کے لیے بھی وہ جائیں گی. وہ اسکیجولز بھی ہمارے سوشل میڈیا پیجز سے استاذہ نگہت ہاشمی چینلز پہ سب شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی شہر میں ہیں پاکستان کے, اگر آپ کے علاقے میں وہ پروگرام آ رہا ہے تو آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی دستک جو ہمارے دلوں پر ہوئی وہ دستک اس دفعہ آپ کے دل پر بھی ہو جائے, اور یہ سال آپ کا بھی قرآن کا سال بن جائے, اور آپ بھی اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھنے والے اور انشاءاللہ فیوچر میں سکھانے والے بن جائیں. تو یہ زندگی ہے, یہ مشعل راہ ہے. بہت ساری چیزوں کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ زندگی میں کرنا ہے اور یہ چھوڑنا, اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کس کو کریں, کس طرح چھوڑیں, تو یہی چیزیں ہیں. یہ جو موضوعات ہیں نا, ہر فنکشن کا الگ لباس, ہر موقع کا الگ لباس, جب انسان ان بہت ساری چیزوں سے وقت نکالتا ہے تو یقین کریں بہت سارا پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے وہ ریسورسز, وہ مال, وہ وقت, وہ صلاحیت نکل آتے ہیں. تو الحمدللہ استاذہ صاحبہ کو یہ ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خواتین کے اندر کافی مقبول بھی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں الحمدللہ. اداروں کی شکل میں بھی مختلف جگہوں پر ایجوکیشنل پروگرامز ہیں, مختلف جگہوں پر دعوتی پروگرامز ہیں, مختلف جگہوں پر میڈیا کے ذریعے سے بھی, کہ میڈیا ایک میس کمیونیکیشن ہے اور لوگوں تک پیغام اور ابلاغ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آج کے پروگرام میں بلیس فرائیڈے میں ہم اس موضوع پر بات بھی کریں گے اور واپس آتے ہیں تو استاذہ کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اتنی دیر میں آپ اپنے سوال سوچ کے رکھیں. جزاک اللہ خیر. جی, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ بلیس فرائیڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع ہے ہر فنکشن میں الگ لباس, اعتدال یا اسراف. استاذہ میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پاکستان میں دوبارہ واپس آنے کا پہ بھی ویلکم کہتے ہیں, اور عمرے کی بھی بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت دی, اور آپ سعودیہ کا ٹرپ بھی کر کے آ رہی ہیں. تھوڑا سا اگر بتانا چاہیں کہ کیسا رہا آپ کا سفر. الحمدللہ. الحمدللہ فائزہ,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. اور مجھے ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو یعنی اس میں کوئی خلل آ جائے. اللہ تعالیٰ اسے صرف اپنی رضا کے لیے خالص کرے اور قبول فرمائے. آمین. سعودیہ بدل رہا ہے, پازیٹیو چینجز زیادہ ہیں, اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں جس طرح سے اسے دیکھا جا رہا ہے تو ریالٹی تک نہیں پہنچ پا رہے. سعودی عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہے ہر اعتبار سے الحمدللہ. باقی یہ کہ قومیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہیں اور اس کے لیے افراد بھی محنت کرتے ہیں اور حکمران بھی اس کے مطابق پالیسیز بناتے ہیں, اور اس کے لیے سب کو مل کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ہم وہاں گئے تو ہمیں فیل ہوا کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس اعتبار سے کہ ہمارا امیج یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں خاص طور پر بہت زیادہ دینی فہم رکھتے ہوں گے اور انہیں بہت زیادہ یعنی ایجوکیٹ کیا جاتا ہوگا. وہ قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور اسی طرح سے حفظ کی طرف بہت توجہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے حوالے سے بھی کسی حد تک. لیکن اوورآل قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے, حدیث کی تعلیم کے حوالے سے اور ایک انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کے حوالے سے وہ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں یعنی ان کی عادات میں شامل ہو گئیں. لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور لاجیکلی کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے لیے ان کو بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. جی, اور ان کے لیے ہم جیسے اداروں کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنا اپنا رول پلے کریں. وہ کسی بھی دنیا کا کوئی بھی خطہ, اور خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی انڈین کمیونٹی بہت تھرسٹ بھی رکھتی ہے اور ان کو ضرورت بھی بہت ہے, اور وہ ویلکم بھی کرتے ہیں اس چیز کے لیے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاد. استاد آج کا ٹاپک بڑا دلچسپ بھی ہے اور ہم سب خواتین بھی ہیں اور ہمارے خواتین کے احساسات اور جذبات سے بھی بڑا قریب ہیں. استاد سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف جسم ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کو ہمارے لیے اتارا ہے. لباس جسم ڈھانپنے کے لیے یہ پہلی ضرورت ہے. کوئی جانور ایسا نہیں ہے, کوئی پرندہ, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ایکسٹرنلی بدن ڈھانپنے کے لیے ضرورت ہو. تو یہ حفاظت بھی کرتا ہے, سطر کو بھی ڈھانپتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے. موسم کے سرد و گرم سے بھی حفاظت کرتا ہے. تو لباس کا اصل مقصد جو ہے حفاظت ہے. اس کے بعد لباس کا مقصد زینت ہے. حفاظت چاہے موسم سے ہو, چاہے نظروں سے ہو, چاہے جس بھی اعتبار سے ہو. زینت جو ہے وہ پرائمری مقصد نہیں ہے, زینت بعد میں آتی ہے. اگر پہلا مقصد پورا ہوگا نا پھر دوسرا مقصد جو ہے اس کے پورا ہونے کے لیے پوری گنجائش موجود ہے. یعنی پہلا مقصد ڈھانپنا ہے, پہلا مقصد حفاظت ہے. حفاظت ہے. جی, حفاظت ہے. صحیح. اور استاد یہ خواتین کے لباس کے حوالے سے زینت و آرائش کا جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہر موقع پہ زینت زینب وہ زینت ضروری ہے؟ دیکھیے زینت عورت کی فطرت ہے اور زینت اس کا حق ہے, لیکن اس کا اظہار کرنا اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک حلقے کے اندر محرم یعنی جو عورت کے وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور شوہر کے سامنے زینت اختیار کرنا عورت کا حق ہے, اور باقی حلقے میں نامحرموں میں زینت کا اظہار کرنا ناحق ہے. اب دیکھیے دو حلقے ہیں, دو یعنی دائروں میں تقسیم کر دیا. کہاں پر اس حق کو وہ استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں زینت وہ کر سکتی ہے لیکن زینت اس کا حق ہے. اظہار زینت جو ہے نا وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے استاد جو چھڑ جاتی ہے جس کے بعد. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیا ڈیبیٹ ہے؟ وی آر بلیورز.
ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہیں. تو بلیور تو کبھی ڈیبیٹ نہیں کرے گا. اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اس کی مانے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ زیادہ جانتا ہے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ وہ زیادہ جانتا ہے ڈیفینیٹلی. تو نیچرلی ڈیبیٹ تو نہیں ہونی تو چاہیے. اس کی جو خواتین ہیں ہمارے جو سرکلز ہیں, آپ نے تو بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیا کہ زینت کا اظہار, زینت تو حق ہے لیکن اس کی لمٹس ہیں. لیکن جو ہمارا ایک معاشرہ ہے, ایک اوور آل, اور بھی بہت سارے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان کے بڑے دلچسپ انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ اس وقت سوسائٹی میں جو پریشر کریٹ ہوا ہے اور وہ پھر ہم کس طرح سے. میں ریئلی سچی بات آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے سارے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی یعنی انہیں جب کوئی بات پتہ چلتی ہے, سمجھ آتی ہے, لاجیکلی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اس کو اختیار کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتے. ایک جو ہے نا سوشل پریشر ہے, پیئر پریشر ہے, سوشل میڈیا پریشر ہے, اس کو کوپ کرنے کے لیے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ اکیلے یہ بھی کام نہیں کر سکتے. تو یہ سب کا مشترکہ معاملہ ہے اور مشترکہ طور پر اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمیں ہمارے اور چائنا کے درمیان کیا فرق ہے. چائنیز کو تو اپنے گھر میں استری رکھنے کی بھی ضرورت فیل نہیں ہوتی, وہاں بھی عورتیں پائی جاتی ہیں اور وہاں پر بھی خواتین کو پورے مواقع موجود ہیں اور عورت وہاں کی امپاورڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر اس عورت کو ایسا لباس مہیا کیا جاتا ہے جس پر وہ یعنی اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. سمپل لیونگ, ہائی تھنکنگ, یعنی سمپلی وہ جو اپنا, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اظہار نہیں کرتے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے قوموں کے سامنے جب بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور افراد ان مقاصد کو سمجھتے ہیں اور ساری قوم ایک طرف کو جا رہی ہوتی ہے تو قوموں کے لیے کوئی بھی لائف سٹائل اختیار کرنا مشکل نہیں رہ جاتا. مشکل تب پیش آتی ہے جب آگے اندھیرا ہو, پوری قوم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کس سمت ہے, پھر جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے. بہت امپورٹنٹ آپ نے طرف توجہ دلائی. استاذہ ایک کالر ہیں, ان کو پہلے لے لیتے ہیں, کچھ جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں. جی کون ہے, کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منیر صاحب ہیں شیخ پورہ سے. منیر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نا بہت غریب آدمی ہوں. میں صحت مندی کا کام کرتا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو میں پیغام والوں کی خدمت کروں. تو بس اللہ کے لیے میرے لیے دعا کر دے کہ مجھے اللہ اتنے پیسے دے کہ میں ان کی خدمت کروں. اللہ آپ سے قبول کرے جی اس جذبے کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور انشاءاللہ اپنے خزانوں میں سے خزانے عطا کرے. جی جی جزاک اللہ خیر. ان کا ایک اظہار تھا کہ میں ایک نیکی کا کام ہو رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن ہو تو میں ضرور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا میں یہی بات اوور آل ہمارا دنیا میں جو امیج ہے پوری دنیا میں, اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیے جیسے جہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں, فقیروں کی ایک بہتات ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں. اور اب تو باقاعدہ یہ بزنس ہے, یعنی کمپنیز انٹر ہو گئی ہیں جنہوں نے لانچ کیا ہے لوگوں کو ریکروٹ کر کے بھیج, اور باقاعدہ طور پر وہ یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہمارے لیے اتنی شرم کا مقام ہے. لیکن دوسری طرف بھی میں توجہ دلانا چاہتی ہوں. بات یہ کہ بحثیت قوم کے ہمارے حکمران بھی تو ہاتھ پھیلاتے ہیں نا. ایک ملک چلانے کے لیے کیا صورتحال بن گئی ہے کہ ہم جب تک کسی سے مانگے نہیں ہمارا ملک نہیں چلتا. اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ایسے لباس پہننا چاہتے ہیں, ایک ایک لباس پر اتنا زیادہ سرمایہ لگانا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے فیشن ڈیزائنرز ہیں یا ہماری بہنیں یا ہمارے جو لوگ بھی اس انڈسٹری کے ہیں ان کے دلوں کے اندر درد نہیں ہے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ صرف ایک یعنی سوچ دینے کی بات ہے اور توجہ دلانے کی بات ہے کہ اوور آل دیکھیں تو صحیح کہ آخر کس وجہ سے ہمارے حکمرانوں کو کبھی غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں, کبھی اپنوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. اور آپ دیکھیں اتنی عجیب بات تھی پچھلے دنوں میں اتفاق کی بات یہ تھی کہ پنجاب گورنمنٹ سے چائنا میں ایک وفد گیا
اور اس میں ہمارے بڑے مشہور برانڈز ہیں جن کے لوگ چائنا میں وہاں پہ یعنی اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھی اور کمپنیوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے گئے. تو چائنیز کا جو ریئیکشن تھا نا وہ بہت زیادہ عجیب تھا, کیونکہ ہر ایک یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ اچھا کون کتنا انکم ٹیکس پے کرتا ہے, اس کا ٹرن اوور کتنا ہے. تو مطلب اتنے بڑے برانڈز ہوں اور ان کا ٹرن اوور, ان کا انکم ٹیکس وہ اتنا کم ہو, یعنی بین الاقوامی معاہدے کسی گراؤنڈ پر ہوتا ہے نا, تو وہ گراؤنڈ نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے کوئی کمپنی وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کتنا ٹیکس, یعنی اس کو اس نے جو ترقی کی ہے, کیا اس کا ملک کے لیے کوئی شیئر نہیں ہے, کوئی شیئر ہونا نہیں چاہیے. سب سے بڑی اہم طرف ہے, آپ توجہ دلانا چاہتی ہیں کہ صرف آپ نے لباس کو لباس تک نہیں رکھا, اس کو پوری کی پوری اکانومی اور پھر ایک مزاج اور پھر ویژن اور پھر قوموں کی راہ ڈٹرمن کرنے کی طرف آپ لے کے جانا چاہتی ہیں کہ آپ کی جو لباس ہے, آپ کا جو طور اطوار ہے, آپ کا جو جینے کا طریقہ ہے, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. بالکل, کیوں نہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یعنی میں اس چیز کو بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں اس طرف بھی کہ آپ جب بیرون ملک جاتے ہیں اور آپ یعنی اپنے ملک سے کماتے بھی ہیں, لیکن جب آپ دوسرے ملکوں سے معاہدے کرنے کے لیے جاتے ہیں یا وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے, تو ان کی ترقی دیکھیں اور اپنی ترقی دیکھیں, ان کا اپنے ملک کے لیے سیکریفائس دیکھیں اور اپنے لوگوں کا ملک کے لیے سیکریفائس دیکھیں. صحیح. تو مطلب آخر سب لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ انکم ٹیکس دینا اور انکم ٹیکس نہ دینا یعنی اس کنفیوژن سے باہر نہیں آتے. ہر کسی کو جب وقت آتا ہے تو انکم ٹیکس بچانے کی فکر ہوتی, کس راستے سے انکم ٹیکس بچا لیا جائے. تو جب انکم ٹیکس نہیں آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی قوم فقیر ہوگی. آپ بے شک ذاتی طور پر کتنی خوبصورت لباس پہن لے, لیکن پوری دنیا آپ کو فقیر کی حیثیت سے ہی دیکھتی ہے. ہاں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی کہ ایز اے نیشن میں تو ہمیں سے سوچنا چاہیے نا اپنی کہ پہچان جو ہے نا وہ نہیں بھولنی چاہیے ہمیں. استاد کچھ سوالات ہیں وہ ہیں تو ویسے ابھی بالکل ہمارا کانٹیکس فرق ہے لباس کے حوالے سے. میں چاہوں گی کہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتی بھی چلی جاؤں. کومل ناصر صاحبہ پوچھنا چاہتی ہیں استاد اگر ہم شادیوں میں اگرچہ سیگریشن ہو لیکن میلز ممبرز جو ہیں وہ نارملی جب فنکشنز ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں خواتین کی سائڈ پہ بھی, تو ہم عبایا کی بجائے ڈریس ویل کے ساتھ پہن سکتے ہیں؟ کیا عبایا ہی حجاب کے لیے ضروری ہے یا کتنا ڈریس الاؤڈ ہے, کہاں تک زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں بات عبایا کی نہیں ہے, بات زینت کا اظہار کی ہے. آپ ایک ویل لے لیں اور باقی سب کچھ ظاہر ہو تو زینت کا اظہار تو ہے ہی. تو مطلب اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہیے. یعنی کہاں تک اس کی پابندی ہے؟ اچھا, دوسری بات یہ کہ مجھے شادی نکاح کے فنکشن کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنی. جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے مقاصد کو کس حد تک ان فنکشنز میں پیش نظر رکھا جاتا ہے, اور یہ کہ بحیثیت قوم کے اگر ہم دیکھیں تو ہماری شادیاں, ہماری تقاریب کس چیز کو ڈپکٹ کرنی. ہم نے کب تک جاہل رہنا ہے, ہم نے کب تک کم فہمی کے ساتھ اپنی قوم کو کسی اور طرف ڈریگ کرتے چلے جانا ہے. کسی موڑ پر آ کر تو ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح کی تقاریب کرنی چاہیے. کیا ان تقاریب میں ہم اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں یا ہم اپنی قوم کو یاد رکھتے ہیں یا ہم اپنی اہل خاندان کو یا اپنی خاندانی صورتحال کو یاد رکھتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے نکاح کے موقع پر یعنی اپنی ذات کے سوا کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا, اپنے آپ کا اظہار. استاد وہ یاد ہے ایک ہمارے ایجوکیشنسٹ سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک, کیونکہ وہ جرمن پی ایچ ڈی تھے تو انہوں نے ایک سامنے رکھی جرمنی کی صورتحال کہ جتنے جرمنز ہیں اور جتنے یورپین کنٹریز ہیں ان کی زندگی کا محور و مرکز کیا ہوتا ہے. تو ان کا انالیسس یہ تھا کہ ان کی زندگی ویکنڈ کے اراؤنڈ گھومتی ہے. جو یہ ویکنڈ پہ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح کی لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں, سارا کمانا سارا کچھ اس ویکنڈ کے لیے ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے تو پاکستانی کمیونٹی میں سارا کچھ شادی کے گرد گھوم گیا ہے. یہ اتنا بڑا موضوع بنتا چلا جا رہا ہے کہ ایک ایونٹ اور ایک فنکشن اور ایک زندگی میں ایک ایسی چیز نے کہا سنت بھی ہے اور سارا کچھ, لیکن ایک شادی کرنے کے لیے خاندان جو ہے وہ ایک خاص سٹیٹس اور وہ پھر سب لوگوں کا مال لگانا, وہ سب ہماری زندگی مجھے لگتا ہے کہ شادیوں کے گرد گھوم گئی ہیں زیادہ. ایکچولی جیسے قوم کو ایجوکیٹ کریں گے
آپ امبانی کو اتنے عرصے تک موضوع بحث بنائیں گے تو ہر بڑے یعنی سیٹھ کا دل چاہے گا کہ میں بھی کسی نہ کسی لیول تک تو آ جاؤں. اور جو بھی یعنی کوئی حیثیت رکھتے ہیں مالی طور پر نسبتاً بہتر حیثیت رکھتے ہیں وہ میدان میں کود پڑتے ہیں. جب وہ کودتے ہیں تو باقی لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک دوڑ ہے اور اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں, نہیں پتا کہ کہاں جا کے غرق ہو گیا. ابھی کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے, تقریباً کوئی شاید یعنی کہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے, سیالکوٹ میں ایک شادی کے لیے یعنی آپ دیکھیں وقت کتنا گزر گیا اور وہ اس وقت پیسے کی کیا قدر و قیمت تھی اور آج کتنی ہو گئی. ایک شادی پر ٹائٹینک سٹیج بنایا گیا 96 لاکھ کا. اب تو ظاہر ہے کہ حالات ہی بالکل فرق ہو گئے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا, کتنی فیملیاں سیٹلڈ کی جا سکتی ہیں ایک ایک شادی کے پیچھے. بڑا امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ قربانی پہ اور حج پہ تو یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے, اور میں چاہتی ہوں میں اس طرف آؤں, میں ایک سوال طیبہ جی سے لے لوں اور پھر ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہوگا. طیبہ جی آپ بھی لباس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہیں, اب کس طرح سے کیا یہ سوچ جب لوگوں کے لباس تیار کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے لباس تیار کرتے ہیں یہ سوچ ذہن میں ہوتی ہے, یہ بس اس وقت ہوتا ہے کہ ہر ایونٹ کے لیے سوٹ چاہیے اور پہننا اور یہ تو سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ہم سب کی زندگیاں بھی کچھ ایسی ہی ہیں؟ سچی بات کرتے ہیں. جی رہتا تو یہی ہے ٹرینڈ کیا ہے اور لباس پہن کر کیسے لگیں گے اور کلر کا کون سا اس وقت چل رہا ہے, یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ سائیڈ وائز ہوتا ہے. ایک مختصر سے وقفے کا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. استاذہ اسٹوڈیوز میں موجود ہے اور الحمدللہ ہمیں ایک اور مہمان فائزہ امجد صاحبہ نے جوائن کیا ہے. کیسی ہیں جی آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. فائزہ امجد اسٹوڈیوز کے نام سے ایک مشہور برانڈ چلاتی ہیں اور خواتین کو لباس پہنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آج خصوصی طور پر شرکت میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ان سے کہ خواتین جب اپنے ڈریس ڈیزائننگ کے لیے آتی ہیں تو کیا سوچ پیچھے کارآمد ہوتی ہے تاکہ اور بہتر طریقے سے اس بات کا حل پیش کیا جا سکے, اور بہت ساری دلچسپ گفتگو ہوگی. فائزہ میں آپ ہی کی طرف آنا چاہتی ہوں. پہلے آپ کا وقت نکالنے کا ایک تو بہت شکریہ. تھینک یو. اور الحمدللہ آپ نے ہماری چینل کی پالیسی کے مطابق آج باحجاب بھی ہو گئی اور اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قبولیت رکھی ہے مسلمان کے دل میں. اور میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے تو پیاری لگتی ہیں, آج تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. میں آج ایسا فرسٹ میرا شو ہے زندگی کا کہ جس کے لیے مجھے صبح اٹھ کے تیار نہیں ہونا پڑا, بال نہیں بنانے پڑے اور بس میں جیسی ہوں ویسی اٹھ کے آ گئی اور ماشاءاللہ آنکھوں میں چمک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی خوبصورتی سے مالا مال کیا ہوا ہے. کتنی آسانی ہے پھر تو ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پیروی کرنے میں. بالکل فائزہ, دین میں تو بہت آسانی ہے اگر ہم سمجھے تو. میں بھی راستے میں ہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا دیکھو فائزہ نے اور نگہت ہاشمی نے مجھے انوائٹ کیا, یہ دونوں مجھے بہت پیاری ہیں تو میں ان کے لیے حجاب کرنے کو بھی تیار ہو گئی اور یہ بھی. تو میں اپنے پیارے اللہ کے لیے نہیں چیز کا حکم ہے اور اس کے لیے نہیں سوچتی, تو میں اتنا ڈر گئی راستے میں. میں نے کہا یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس راستے میں آ سکیں. آمین. اور ہماری دعا ہے جی, اور آج تو سب دیکھنے والوں کو بھی دعا ہے اور جہاں جہاں یہ کلپ دیکھا جائے گا وہ سب آپ کے حق میں دعا کریں گے اور وقت قریب ہے انشاءاللہ. بندے کا دل جو ہے نا وہ اپنے اللہ کے آگے جھک کے سب سے زیادہ اور اس کے احکامات کو مان کے سب سے زیادہ سکون محسوس کرتا ہے. فائزہ جی آپ کا بہت تعلق رہتا ہے خواتین سے اور آپ ان کو لباس پہنانے کے لیے بہت کوشش کرتی ہیں. جب خواتین آپ کے پاس آتی ہیں تو کیا سوچ ہوتی ہے یہ اتنے سارے ملبوسات بنانے کے پیچھے, فنکشنز میں, ایونٹس میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور بتائیں. فائزہ سب سے پہلے تو شادیوں پہ تو چلو لوگ خرچ تھے ہمیشہ سے, یہ تو ساری زندگی سے جو کبھی بھی نہیں سپینڈ کرتے تھے وہ شادیوں پہ ضرور کرتے تھے. لیکن اب ٹرینڈ نہ پچھلے 3-4 سال سے بہت چینج ہو رہا ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو ورکنگ لیڈیز ہیں اسپیشلی, جن کی بہت زیادہ پے نہیں ہے وہ بھی بہت اب سپینڈ کرنے لگ گئی ہیں. وہ آتی ہیں مجھے کہتی ہیں 3-4 مہینوں کے لیے نا ہمیں بجٹ بنا لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمیں یہ ڈریسز چاہیے کیونکہ انہوں نے روز پہننے. آپ یقین کریں بینک سے, آفیسز سے, ڈاکٹرز, اسکول ٹیچرز اور پروفیسرز وہ بہت زیادہ بنانے لگی جبکہ یہ پہلے ایسے نہیں تھا. تو وہ اپنی پے کا زیادہ تر حصہ کپڑے بنانے پہ خرچ کرتی ہیں.
तो मैं बहुत हैरान होती हूँ। ठीक है, वो इस बात को देखती हैं कि भाई ड्यूरेबल भी हो और बार बार पहनने वाला, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले ज़्यादा लोग शादियों पे करते थे। यानी अब आपके पास जो दूसरा सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल, प्रेट लाइन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो हमारी मजबूरी बन गई है। बेसिकली मैं ब्राइडल और फॉर्मल में काम करती थी और 80% लोग इसी पे स्पेंड करते थे। लेकिन और ये जिंदगी में 2-4 दफा होना है और बिल्कुल, मतलब वैसे लोग बड़े ही मतलब कि साल 2 साल बाद कोई शादी आनी तो उन्होंने करना। अब तो लोग रेगुलर आने लग गए हैं। ज़ाहिर है हर शादी पे उन्हें ड्रेस चाहिए होता है, वो ड्रेस रिपीट नहीं करना क्योंकि जी वही मेहमान दोबारा आ रहे हैं। जबकि एक वक्त था कि हम लोग 2-2 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा भी पहन लेते थे। लोग अपने बरी के और जहेज के कपड़े कई साल यूज़ करते होते थे। अभी ये ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो दोबारा पहने ही नहीं जाएंगे। एक दफ़ा ससुराल पहन लिए, एक दफ़ा फ्रेंड्स में पहन लिए, एक दफ़ा मैके और दैट्स इट, ख़त्म। मतलब वो अब आपके लिए ख़त्म हो गया। ख़वातीन इतने सारे लिबास का करती क्या हैं फिर? देखिए, अभी हम लोग जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अगर पिछले दिनों मैंने ही कोई ड्रेस 3 दफ़ा पहन लिया, तीसरी दफ़ा मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आने लगे कि मुझे बताओ तुम्हारे पास ड्रेसेस ख़त्म हो गए हैं जो तुमने ये तीसरी दफ़ा पहन ली है। तो आप सोचिए कोई मुझे कह रहा है तो जो एक आम बंदों को तो कितने ज़्यादा मतलब इस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते होंगे। जो फैमिली प्रेशर, ज़ाहिर है हमें लोग एकदम नहीं बात कर सकते, लेकिन जो करते हैं वो कर देते हैं। तो हमें सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि हमें अप टू डेट रहना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि ये ना लोगों को दिमागी तौर पे मफलूज कर रहा है, हमारे पैसे ज़ाया भी होते हैं। अच्छा, ये आपका ख्याल है? माशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं, हमें कपड़े बनाने चाहिए। देखिए, ये अल्लाह ने ना औरत को बनाया ही खूबसूरती के लिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पास है तो उसको उजला करो। कई जगह पे किसी सहाबी ने ऐसा कपड़ा पहना जो उसकी शान के मुताबिक नहीं था जबकि वो अच्छा कमाता था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अच्छी जीनत करनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये मना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर चीज़ को एक लिमिट में रखना ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखें कि बच्चियाँ शादी के वक़्त इस वक्त 20-20 से 25-25 लाख तक का ब्राइडल ड्रेस पहन रही हैं। मैं खुद समझती हूँ कि ये वेस्ट है, क्योंकि एक दफ़ा के बाद ये 2 दफ़ा वो ज़्यादा पहन लेंगी किसी भाई बहन की शादी पे। तो इतना ज़्यादा स्पेंड करना टू मच और अपने माँ बाप पे बोझ डालना वाकई ज़्यादती है। अब आप लिबर्टी या एक आम से दुकान पे भी जाएं तो आपको ब्राइडल ड्रेस 5-6 लाख से कम नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमने अपना मेयार ज़िंदगी इतना बढ़ा लिया हुआ है कि ये सोने के करीब जा रहा है। सोने के करीब जा रहा है। उस्ताद, ये जो बात अभी आप कर रही थी ना, फिर वो पता चलती है कि यानी जब किसी कौम के पास विजन नहीं होता ना, फोकस नहीं होता, कोई बड़े हाई एम्स नहीं होते, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो ज़िंदगी में रोज़ का लिबास पहनना और सबसे अच्छा लगना, यही शायद हमारे गोल्स रह जाते हैं। नो डाउट फ़ायज़ा, ऐसा है कि कौम को बाकायदा तौर पर जैसे एजुकेशनल सिस्टम के तहत एजुकेट करना चाहिए था और उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए था और मीडिया, सोशल मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली यानी राइट वे पे गाइड करने के बजाय लोगों को एक ऐसे रास्ते पे लगा दिया है जो अंधा रास्ता है, जिसका कोई एंड ही नहीं है और जिस पे लोग भागते चले जा रहे हैं। तो अगर लोगों को एजुकेट करेंगे तो ग्रेजुअली सोच बदलेगी। सोच बदलने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और ये फ़ायज़ा बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि सोशल प्रेशर्स है ना, जिसकी वजह से अब यानी आम आदमी भी उसमें कूद पड़ा है। आम वो लोग जिन यानी जॉब करके आप सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं, आप और उसको, कंज्यूम भी आप लग्जरी पे कर रहे हैं, लग्जरी पे, यानी नीड पे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। बज़ाहिर अगर आप देखें, आप अपने बच्चों के टाइम पे कट लगाते हैं, फैमिली के टाइम पे कट लगाते हैं, और औरत को अल्लाह ताला ने डेफिनेटली वो कुछ करना चाहे तो मना नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए तो पैदा नहीं किया कि वो कमाने की जिम्मेदार है। यानी हमें तो ये बहुत बड़ी लिबर्टी लगती है कि हमारे ऊपर कमाई की जिम्मेदारी नहीं है। क्या देखें, एक और बात भी है, औरत कमाने की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्या औरत सिर्फ कंज्यूम करने के लिए कमाएगी? यानी वो अपने बच्चों को छोड़ेगी, वो अपने घर को छोड़ेगी, अपने आराम को छोड़ेगी और इतना टाइम लगा के सिर्फ अच्छा दिखना चाहेगी? उस्ताद, आज आने वाले सब गेस्ट ने ये बात बताई और ये मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि ख़वातीन मेजर अपनी स्पेंडिंग, जो जॉबियंस हैं उनकी मेजर स्पेंडिंग, बल्कि मैं चाहूँगी कि अगर वो ऐसे लोग भी, हमें तो ये लगता है कि लोग मजबूरी के तहत निकलते हैं, लेकिन मेजर स्पेंडिंग अगर सिर्फ अपनी ज़ेबो ज़ीनत पे ही हो रही है। जो फ़ायज़ा ने बात कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जॉबियंस में से डॉक्टर्स हैं या बैंकर्स यानी बैंक में काम करने वाली ख़वातीन हैं
یا اسی طرح سے ہماری ٹیچرز ہیں یا پروفیسرز ہیں، تو اصل کام یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے لباس کے اوپر توجہ دو. لباس پر سب سے زیادہ وہ توجہ دیتا ہے جس کو اپنی شخصیت پر اعتماد نہیں ہے، اصل جس کو اپنے اوصاف پر اعتماد نہیں ہے. اس کو پھر کوئی نہ کوئی راستہ تو چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ تو نظر آئے. جی استاذ ایک کالر ہے، انہیں بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ صاحبہ ہیں اکاڑا سے. جی بتائیے گا کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں سوال ہے کہ اگر ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس ایج اسٹارٹ کریں گے اور اسٹارٹ میں کیا سیکھیں گے کہ ہم اپنی لائف کو دین پر چلا سکیں؟ اچھا بہتر. ویسے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ موضوع سے متعلق سوالات لیے جائیں تاکہ اس وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. اگر استاد آپ جواب دینا چاہیں. مجھے آواز کٹ رہی تھی نا، مجھے پراپرلی دین کی تعلیم کس عمر میں حاصل کریں اور ماں کی گود سے قبر کی گود تک. ہاں الحمدللہ. اور اس کے لیے بہت سارے ادارے موجود ہیں. جی النور انٹرنیشنل، النور پی کے کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو بہت سارے ایسے لیکچرز مل جائیں گے، بہت ساری ایسی انفارمیشن مل جائے گی. آپ یہاں کے جو لائن پہ نمبر دے رہے ہیں وہاں سے بھی نمبرز لے سکتے ہیں کہ جو آپ کو باقاعدہ اس سلسلے میں آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. دین تو وہ چیز ہے جس کو آپ نے زندگی میں ایک دن بھی نہیں چھوڑنا. جس چیز کے مقصد کے لیے ہم زمین پر بھیجے گئے ہیں اور بنانے والے نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، دین و دنیا سب اکٹھے ہی چلیں گے الحمدللہ. جی میں آپ کی طرف ایک دفعہ پھر آنا چاہتی ہوں. اچھا کیا فیملیز کے اندر بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی بہت سننے میں آتا ہے لوگوں کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے لباس کو لے کے، معاملات کو لے کے، اس طرح کے کیا ایکسپیرینسز آپ کے گزرتے رہتے ہیں؟ اچھا ویسے آن ایئر میں کروں جیسے بات، میری 3 بھابھی ہیں تو میری امی کو بہت عادت ہے کمنٹس دینے کی. اچھا. ہر ایک کو نا اچھا. ایک عادتاً یہ پوری فیملی میں پتہ ہے. تو ایک بھابھی ذرا بہت اچھی سوفسٹیکیٹڈ نہیں آئی تو بیچاری سمپل کپڑے پہنتی تھی، تو میری امی نے کہنا اینو نہیں پایا لایا سجدہ، اینو نہیں کچھ پتا. وہ بیچاری نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو چینج کیا اور اتنے اچھے وہ کپڑے پہنتی ہے. تو میں نے کہا یہ آدھے پیسے تو امی آپ اس کے کپڑوں پہ ہی لگوا دیتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ فیملی کو بھی ان کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہماری بہویں بیٹیاں خوبصورت لگیں. ایک طرف تو ایسا اسپیکٹ ہے، دوسری طرف میں نے اپنی کچھ فیملی میں دیکھا جو ذرا سمجھیں کہ سیالکوٹ سائڈ بھی نہیں، اس سے ذرا اندرون شہر کی طرف. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ ایک لڑکی تھی اور اس کے بچے ہیں. تو وہ کہتی کچھ نہیں، بچے پالنے اور کیا کرنا ہے. تو میں نے سوچا اس کی تو لائف میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یعنی اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، یا میرے لیے کوئی سوشلی بھی کچھ کرنا چاہیے. اسے صرف یہ پتا ہے کہ بچے پالنے اور کپڑے پہننے اور گھر دیکھنے، دیٹس اٹ. تو بیسیکلی میں جو سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں سپر وومن فورم بھی چلاتی ہوں، کہ یہ ایجوکیشن ہمیں اسکول سے ملنی چاہیے. ہمارے اسکول ہمیں خراب کرتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے فینسی ڈریس شو ہوتے ہیں، ہر فرائیڈے کو ہمیں کپڑے پہننے کے لیے بلایا جاتا ہے. ابھی میں اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو دیکھتی ہوں تو ہمیں چھوٹے ہوتے سے ہر فرائیڈے کو ماؤں کو ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ ان کو نیا سوٹ بنا کے بھیجنا ہے کیونکہ فرائیڈے ہے. آپ دیکھیں ہم نے خود اپنے بچوں کو ایک ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں جہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے شو آف. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، تو وہیں سے گیم خراب ہو جاتی ہے. تو ہم نے اسکولوں کو اصل اسکول میں سے پہلے اب تو ہم خود ہماری اتنی عادت میں یہ شامل ہو گئے. کل میرا بھتیجا وہ تیار ہوا تھا تو اتنی دیر میں دوسرا بھتیجا آ گیا تو میں نے اس کو بھی پہلے تعریف کی، لیکن جب دوسرا آیا تو میں نے اسے کہا ماشاء اللہ علی تم بہت پیارے لگ رہے ہو. تو وہ 4 سال کا بچہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں تو یہ بات نہیں کہی. تو I was worried کہ میں نے کہا ماشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت شکل دی ہے، سب اچھے لگتے ہیں، لیکن بچے کو کیونکہ ہم نے سیلفی لینی ہے، پکچر لینی ہے، ہم خود بھی ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اصلاح کرتے، لیکن بچہ اتنا کانشیس ہے، وہ اسکول سے پہلے اس عادت پہ پڑ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی اچھا لگ رہا ہوں اور میری ہی تعریف کریں. استاد یہ بچہ یہ چاہتا ہے آج. دیکھیں یہ سب کچھ تو ہے، اب تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس ساری صورتحال میں ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے. اصل بات یہ ہے اس سوشل پریشر کو کم کرنے کے لیے، جیسے فائزہ نے توجہ دلائی کہ اسکول میں جیسے فینسی ڈریسز ہوتے ہیں تو اسکول کے تھرو یعنی ڈریسز کی دوڑ میں جیسے ڈالا ہوا، اسی طرح اسکول کے تھرو اچھے ڈریسز اور سمپل ڈریسز کا بھی تو کمپٹیشن ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ اس چیز کو بھی تو پروموٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نئے پہننے کی بجائے جو آلریڈی ہیں تو ان کو جو ہے وہ رواج دیا جائے. اور یہ ہے کہ
मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें उसके पॉजिटिव पहलू भी होते हैं. मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को इतना अच्छा ड्रेसअप होना नहीं आता तो उसकी वजह से ड्रेसअप होना भी आता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता है. लेकिन ये है कि उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको ज़रूर कवर करना चाहिए. और जैसे एक डॉक्टर की बात ज़्यादा असर करती है जी. कि जब कोई डॉक्टर कोई चीज़ एडवाइस करेगा ना कि ये ले लें. वो मुझे याद है जब कोविड था तो वो एक डॉक्टर साहब बड़े फेमस हुए थे जिन्होंने कुछ कहवे पीने बता दिए थे, तो हर कोई वो चीज़ पे असर करता. तो आई थिंक डिज़ाइनर भी जब कहेगा कि नहीं लेस स्पेंडिंग करो, मोर एफिशिएंट करो, या अच्छा लगना तो हक भी है और इंसान की नीड भी है और उसको अच्छा लगना भी चाहिए. लेकिन ये है कि मेरा ख्याल में आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ऊपर भी. लेकिन फिर मेरे से खरीदने कौन आएगा? ये बात देखिए, मैं जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं उनको हमेशा गाइड करती हूँ. मेरा दिल होता है कि आपका एक ड्रेस कम से कम 2 से 3 दफ़ा डिफरेंट तरह से भी पहना जाए. जैसे मैं कोई दुपट्टा बनाऊंगी, बड़ी इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. जैसे अभी क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि अब लोगों की वही, जैसे अभी आपको पहले बता रही थी कि कोई बंदा ज़रा कम गरीब हो जाए या कुछ उसके हालात ख़राब भी हो जाए ना, तो वो उस तरह का नहीं हो जाता जैसे कि आपका एक बिल्कुल सफ़ेद पोश बंदा. हर बंदा अपने लेवल में थोड़ा सा नीचे हुआ है, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं. तो जब वो कहते हैं कि हमारी स्पेंडिंग पावर, लोग मुझे कहते हैं, खुल के कहते हैं हमारी इतनी है, तो मैं उन्हें कहती हूँ ऐसा हम कलरफुल दुपट्टा बना लेते हैं जिसके साथ 2 से 3 ड्रेस बार बार आप पहन सको. मेहंदी है जैसे, तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि अगर हम कलरफुल 5-6 रंगों वाला दुपट्टा बनाएं तो एक दफ़ा तुम ऑरेंज सूट इसके साथ पहन लेना, एक दफ़ा ग्रीन पहन लेना, किसी फंक्शन पे पिशवास बना लेना, तो बड़ा लोगों को क्लिक करता है. तो मैं बजट कंट्रोल का मैंने एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है और आप हैरान होंगी कि मैं बड़ा मतलब कुछ चीज़ें मैंने नई इंट्रोड्यूस कराई हैं कि अगर कोई रीयूज़ करना चाहे तो उसका हमने एक सेक्शन बिल्कुल अलहदा कर दिया. अच्छा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि लोगों के पास कपड़े पड़े होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें. तो मैंने उनको कहा कि आप बेशक आप इधर रखवा दें, और अगर कोई इनको लेना चाहिए, वो लाखों रुपए में कपड़े, ये भी नहीं कि हजारों में, तो अगर कोई लेना चाहिए तो आप हाफ कीमत में दे दें. आपकी अलमारी में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो रहे हैं, किसी के लिए वो बिल्कुल नहीं होंगे. बाज़-औक़ात ऐसे लोग आ जाते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमारी शादी 1 हफ्ते में डिसाइड हुई है, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि मॉडलिंग भी तो होती है, मॉडल्स भी पहनते हैं. तो ये मैं समझती हूँ ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है. कराची में भी एक कॉन्सेप्ट शायद आप जानती भी हो, ऑनलाइन भी वो काफ़ी चलता है, फेमस प्लेटफॉर्म, कि आप जाएं और रेंट आउट कर लें. यानी अगर आप लिबास पहना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपया एक लिबास पे खर्चें, आप उसको चंद दिन के लिए रेंट आउट कर लें या एक इवेंट के लिए रेंट आउट कर लें. मेरे ख्याल में तो जिस सतह पे हमारा मुआशरा चला गया, ये भी बुरी ऑप्शंस नहीं है. ये अच्छी ऑप्शन है. लोग इस बात को अपने लिए बेइज्जती भी समझते हैं. ये भी है, ये कल्चर अच्छा, भी है. ये भी एक कल्चर है. कुछ मतलब लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर, हर चीज में आपको मैं बार बार कहूंगी सोशल प्रेशर. अगर आप क्रिश्चियंस को देखें तो वो लोग अक्सर रेंट आउट ही कर रहे होते हैं. जो गरीब तबका है वो अक्सर सुनते होंगे जी हमने ब्राइडल वो किया. लेकिन हमारे यहाँ ये बात बहुत मजूब समझी जाती है. कुछ जहाँ पे लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग हो या फैमिली समझती हो एक दूसरे को, वो शायद इस बात को समझें. लेकिन 80% लोग नहीं समझ रहे होते. वो कहते हैं कि हाय कल को दोबारा अगर किसी ने कहा कि वरी का जोड़ा लेके आओ जी इसका ला, और वो ना पड़ा हुआ, तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी. और आप यकीन करो लोग कमेटियाँ डालते हैं. लोग ने सारी ज़िंदगी इतना अच्छा नहीं कभी खर्चा किया होता जो शादी के ऊपर वो कर लेते हैं. अगर वो चाहें तो इतने प्लॉट आ सकता है जो लोग शादियों का बजट बना रहे होते हैं. तो बहरहाल अच्छा लगना हर औरत को. देखें उनका खामन अगर वो अच्छी नहीं लगेंगी तो इधर उधर जो मुंह मारेगा तो अपनी बीवी पे स्पेंड कर ले अच्छा सा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता. खूबसूरत लगना हर औरत का हक है और अल्लाह ने औरत को बनाया इस तरह, वो खूबसूरत घर पसंद करती है. ये भी तो बात है फायजा के शौहर के लिए कब औरतें तैयार होती हैं, वो तो बाहर जाने के लिए तैयार होती हैं. तो नॉर्मली अगर आप देखें तो इसमें गलती खामन की ही है. अगर आप देखें तो 80% गलतियां आदमियों की हैं, क्योंकि वो या तो तवज्जो नहीं करते. तो बीवियां तवज्जो पाने के लिए जब कुछ करती हैं, जब नहीं तवज्जो कर रहे फिर वो गुस्से में भी ज्यादा तैयार होकर बैठ जाती हैं. तो अगर आप मियाँ बीवी घर का माहौल अच्छा रखें तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा जरूरत ही ना पड़े और इतना सोशलाइज करने की जरूरत ना पड़े. और इतना ज्यादा ये बात भी अपनी जगह अहम है कि ये एक डिफरेंट टॉपिक है. इसके ऊपर तो मैं घंटों बात कर सकती हूँ कि क्या आदमी नहीं करते तो औरतें क्यों करती हैं. मैं आपको फिर उस प्रोग्राम में भी बुलाएंगे इंशाल्लाह. उस्ताद एक छोटे से वक्फे पे जाना होगा, उसके बाद दोबारा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی. اور آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر موقع پر لباس کا الگ انتظام ہونا چاہیے. کیا یہ اعتدال ہے یا اسراف ہے؟ اور بہت سارے اینگلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں ایک اور مہمان مبشرہ طیبہ صاحبہ نے جوائن کیا. کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور ایک الخاتون نام سے ایک فیشن برانڈ بھی چلاتی ہیں ابایاز کا. تو یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ معاشرتی دباؤ ہے, سوشل پریشر بہت زیادہ ہے لباس کو لے کے. ابھی جیسے فائزہ جی بھی بتا رہی تھیں کہ بہت زیادہ پیئر پریشر ہوتا ہے ہر موقع کے لیے. صرف تو پہلے ایونٹس پہ لباس چاہیے ہوتا تھا, اب آپ ڈیلی جو جابینز ہیں یا باہر نکلنے والے لوگ ہیں یا ایون گھر میں بیٹھی خواتین بھی سارا دن آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے. باہر سے جو ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے آج رشتہ داروں یہ آن لائن شاپنگ پہنچ رہی ہے, کل یہ آن لائن شاپنگ پہنچ رہی ہے. تو یہ اس سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اچھا, سائیکالوجی کا جو ایک مین اگر ہم بات کریں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بیہائنڈ کے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کی طرف جا رہی ہیں. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایونٹس پر ہم لوگ بہت ایکسپینسو ڈریسز جو ہیں وہ ہم لوگ لیتے ہیں اور پہنتے ہیں. اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیا ڈریس چاہیے. اس کے پیچھے سائیکی یہ ہوتی ہے کہ ہم اندر سے بہت خالی ہیں. ہمارے اندر کوئی وہ جو ایک خود اعتمادی ہوتی ہے نا جو اپنی ذات کی, وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں. اس ایک سارے سرکل کو کور کرنے کے لیے ہم لوگ ایکسپینسو ڈیزائنر کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہم وہ جو سوشل سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر سکیں. فرسٹ ریزن بیہائنڈ از دس کہ ہمارے اپنے اندر کچھ نہیں ہے. وہی والی بات جو شروع میں استاذہ نے بھی کی, کچھ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس مقصد ہے, نہ ویژن ہے, نہ اور آپ خالی ہیں. سیلف اسٹیم از ویری لو, سیلف اسٹیم از ویری لو. اور اسپیشلی میں یہاں پر یوتھ کی بات کروں گی, جو فیمیلز ہماری یونیورسٹی کی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ میرے کلینک پر موسٹلی جتنی بھی فیمیلز آتی ہیں آج کل کا ان کا جو بیسک ایک مقصد ہے, اپنی ایک پیئر پریشر ان کا اتنا زیادہ ہے کہ مجھے اپنے پیئر گروپ میں سب سے اچھا دکھنا ہے, مجھے وہ پہننا ہے جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. اور ہم لوگ ویسٹ کو بہت فالو کر رہے ہیں. ریسنٹلی میرے پاس ایک کلائنٹ آئی تھی تو ان کی اماں انہیں فورس کرتی تھی کہ یو شوڈ ویئر شلوار قمیض ایٹ لیسٹ, آپ کو دوپٹہ لینا چاہیے. لیکن وہ جو بچی ہے وہ صرف دیکھتے کہ میں دوپٹہ کیسے لوں جب میرے ساتھ 10, 15, 20 اور پوری یونیورسٹی میں لوگ جینس پہن کے آ رہے ہیں. تو بچی وہ فالو نہیں کری جو اس کی اماں بتا رہی ہیں, بچی وہ فالو کری ہے جو ہمارا ایک سوشل گروپ جس کو فالو کر رہا ہے, اور اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں جینس بھی پہن رہی ہوں تو کیا میں دوسروں کی طرف دیکھ کے پہن رہی ہوں یا اس میں میرا کچھ اپنی میری وش ہے. ہماری آج کل جو وانٹس ہیں وہ بہت ڈیزائرز بڑھ چکی ہیں, اور جو ہماری نیڈس ہیں اگر ہم صرف اس کو دیکھیں تو پہلے ہماری نیڈس جب فلفل ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو ہماری وانٹس ہوتی ہیں, جو ڈیزائرز ہوتی ہیں. ڈیزائرز تو ہماری ان لمیٹیڈ ہے, وہ تو آپ نفس کی جتنی آپ پیروی کریں وہ تو بڑھتی جائیں گی خواہشات آپ کی. تو ہمارے ہاں جو اسپیشلی خواتین ہیں نا وہ کمپیریزنس میں آ کر اور بہت ان چیزوں کی طرف زیادہ جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی بھی ایونٹ پر جاتے ہیں اور اگر کوئی پرانا ڈریس پہنا ہو تو اسپیشلی دوسری خواتین مینشن کی یہ تو آپ نے فلاں شادی پر بھی پہنا تھا, یہ تو آپ نے فلاں ایونٹ پر بھی پہنا تھا, یہ تو فلاں پارٹی پر بھی پہنا تھا. اس معاملے میں خواتین کی میموری شارپ ہے کہ انہیں یاد رہتا ہے پچھلی دفعہ کیا پہن کے آئے تھے. ورنہ جہاں پر انسان کو اتنی یہ لگے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تو اس کو تو یہی دیکھنے سے فرصت, میرا تو یہ خیال تھا کہ نہیں ملتی کہ میں نے کیا پہنا تھا, دوسروں نے کیا پہنا ہوگا. نہیں, یہ کیونکہ میں اپنے کلینک پر ایسے کلائنٹس دیکھتی ہوں کیونکہ ان کو یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں پر ہم کیا کریں. تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی ذات کا کیا مقصد ہے. اگر نیا کپڑا بھی پہن رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں پہن رہے ہیں, بجائے کہ ہم دوسروں کو فالو کریں بلائنڈلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک مین آنا ہے کہ ویلیڈیشن فرام ادرس. دوسرا ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیسا دکھنا ہے, کیا پہننا ہے, کیسا اپنے آپ کو دکھانا ہے, کیا پہننا ہے اور کیوں پہننا ہے. تو ہماری جو اپنی ساری کی ساری جو وشز ہیں, جو وانٹس ہیں, وہ ہم لوگ ڈپینڈ کر رہے ہیں دوسروں کی خواہشات کے اوپر. اپنی تو خیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں, تو موسٹلی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم ایکچولی اپنی لائف میں چاہتے کیا ہیں. پہننا, اوڑھنا, ایونٹس پر جانا, یہ بہت بات کی بات ہے. تو ہمیں اگر مین چیز ہی نہیں پتا تو یہ جو باقی چیزیں تو ہم لوگ بلائنڈلی فالو کریں گے. تو کیا یہ مینٹل ہیلتھ کا ڈیزاسٹر نہیں؟ اور بالکل ڈیزاسٹر ہے. پیرنٹس اس وقت ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خواہشات کی پیروی کے پیچھے لگا کے کیا بنا دیا. بچے ایموشنلی اتنے ایگزاسٹڈ ہو چکے ہیں صرف یہ دیکھ کر کہ فلاں کے پاس یہ اور میرے پاس یہ نہیں ہے.
फलां अच्छे कपड़े पहनती है, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती, फलां ब्रांडेड सूट पहनती है, आई डोंट हैव ब्रांडेड कपड़े। इसकी वजह से हमारे बच्चों में इतना डिप्रेशन है, इतनी एंजाइटी है। आप देखें आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, आप बात करी थी मैरिटल लाइफ की, और हम स्पाउस की बात करें तो जो फीमेल्स हैं वो फोर्स करती है अपने हस्बैंड को कि फलां जो है उन्होंने ये पहना है तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मुझे भी यही पहनना है। तो आपने अपनी सिर्फ पर्सनल लाइफ को तबाह नहीं किया हुआ, आपने सिर्फ मेंटल हेल्थ को तबाह नहीं किया हुआ, आपके जो लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप हैं वो भी खराब होते हैं। आप देखें हमारे घरों में कितनी लड़ाइयाँ सिर्फ इस वजह से होती हैं कि मुझे ये सूट चाहिए, ये ब्रांड का चाहिए, आपने मुझे दिलाया नहीं। हम उस एक बेसिस पर अपने पूरे रिलेशनशिप को जज कर रहे हैं कि अगर आप मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं दिला रहे तो दैट मीन्स कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। और अगर आपके पास, हम पहले बात कर रहे थे कि जो एक आपका हस्बैंड है उसने आपको जो है वो इस तरफ वो लेके आया है कि आप ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने, ज़्यादा चीज़ें पहने, तो कहीं ना कहीं खवातीन का भी बहुत इसमें रोल है कि वो लोग भी इस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर हम इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहन रहे हैं तो लेटर ऑन हमें ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देंगी। अगर हम उस टाइम पर मोडेस्टी के साथ, सिंपल ड्रेसेस के साथ अगर हम खुद को प्रेजेंट करें तो ना कि हमारी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगी, बल्कि हम अपने ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे कि मुझे कपड़े दिखाकर खुद को जो है वो वैलिडेट नहीं करवाना, बल्कि जो हमारा इनर सेल्फ है, हमारा जो विजन है, जो मेरी एक इमोशनल नीड है, उसको फुलफिल करते हुए मुझे अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक कॉलर है जी, उन्हें हम लाइन पे ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोमल साहिबा इस्लामाबाद से, क्या पूछना चाहती हैं? कि शादी ब्याह के मौके पर किस हद तक जो है वो मैं जीनत इख्तियार कर सकती हूँ जो कि लोगों को भी अल्लाह का ये ऑर्डर एक पॉजिटिव मैसेज दे, ना कि उनको ये कैद लगे। ठीक जी उस्तादा, शादी के मौके पे किस हद तक जीनत का इजहार कर सकती हैं कि लोगों को भी, देखने वालों को भी वो कैद फील ना हो? एक्चुअली ये देखना है कि शादी के मौके पर जो है वो सेग्रीगेशन है या नॉन सेग्रीगेटेड फंक्शन है। अगर तो सेग्रीगेशन है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, तो ख़वातीन में तो इजहार ज़ीनत करने में कोई ऐसा नहीं। हाँ, इसराफ नहीं होना चाहिए आपका, जितनी आप स्पेंड कर सकती हैं जिस दायरे में रह के, और ये है कि आप अगर उस लिमिट के अंदर कर सकती हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और अपने सोशल नॉर्म्स को और जो आपके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए कोड मुकर्रर किया उसका ध्यान रखते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जिस वक्त आप महरम से नामहरम के दायरे में आते हैं तो वहाँ तो इजहार करने की गुंजाइश नहीं है, नहीं मौजूद है जी। ठीक हो गया। उस्ताद, अभी जो मुबश्शरा साहिबा भी बात कर रही थी, इतना सोशल प्रेशर, बच्चे इतने एंजाइटी में, इतने परेशान है, किस तरह से सादगी के साथ, और वही वाली बात के रसूल का भी जो हदीस है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी क्या फिर दोस्तियां बदलने की जरूरत है? कहाँ जाएं? ये भी तो पनाह चाहते हैं। अगर वो थेरेपिस्टों के पास जा रहे हैं तो उसका मतलब पनाह तो वो चाह रहे हैं। जी, बात यह है कि मैंने जो इब्तिदा में भी बात की थी वो यही कि ये तो देखें कि ये सब कुछ किस मकसद के लिए। आप जब अपना सारा वक्त, अपनी सलाहियतें, अपना सब कुछ सिर्फ लिबास के लिए, सिर्फ जीनत के लिए लगा दें, अच्छा तो कौम ने कहाँ जाना है? फिर कौम का जो स्टेटस है ना वो फकीर है। अल्लाह। तो इस फकीरी से निकलने के लिए हमें अपने नौजवानों को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, उन्हें उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी एफर्ट करनी है, और उन्हें यानी एक कौमी तरक्की के लिए, दुनिया और आखिरत की तरक्की के लिए काम करने के लिए तैयार करना है। तो सर क्या छोटे छोटे टिप्स हो सकते हैं, कहाँ से शुरू करें? देखिए, बात यह है कि एक पूरा मुआशरा जब एक दौड़ में लगा हुआ है तो इस सोशल प्रेशर से निकलना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इसके लिए सोशल मीडिया ही को सबसे पहले इस टूल को यूज करना चाहिए और इसे कोऑपरेट करना चाहिए। सब लोगों को मिल बैठ के बातचीत करनी चाहिए। यही इस तरह के बाकायदा थिंक टैंक्स बनने चाहिए, ऐसी चीजें फ्लोट होनी चाहिए। जी जी, शायद ये रिलेटेड हो या नहीं। आपने अंबानी की शादी देखी? अच्छा, मैं ये अपनी तरफ से आपको बताया, आपको पता है उसके पीछे बेनिफिट्स क्या थे? आप नहीं जानते, लोग जानते, वो लोग जानते। अंबानी ने जो इतनी बड़ी शादी की, उसने इंडिया का एक इमेज बिल्ड किया, उसने अपनी कंपनी का भी इमेज बिल्ड किया।
بہت ساری دنیا سے اس نے لوگوں کو بلایا, اس نے جو بینیفٹس لیے کئی ارب کے, میں آپ کو اس کے اسٹیٹسٹکس دکھا سکتی ہوں کہ اس نے کہاں کہاں سے فائدے لیے, اس نے کیا بزنسز لیے. ایک عام بندے کے لیے اس کی لائف کچھ اور تھی, مقصد بیہائنڈ کچھ اور تھا. دیکھیں انہوں نے تو اپنا مقصد اچیو کر لیا بالکل, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہاں کیا مقصد ہوتا ہے, میں کوئی قومی مقصد جو ہے وہ اس کا پاکستان کی شادی کا بتاؤں. ابھی میں نے فی الحال شادی اٹینڈ کی پینڈو سے, اب ہم پینڈو کہہ دیتے ہیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں, پینڈو لوگ تھے اور انفلوئنسرز اور بلاگرز کو انہوں نے پے بائی پیمنٹ اپنی شادی پہ بلایا ہوا تھا. جو آئے انہوں نے شادی کے اوپر بلاگنگ کی اور اس کی ویڈیوز ٹک ٹاکس لگائیں, یہ میں نے خود دیکھی ہیں شادیاں. اچھا, اب جب وہ اس طرح کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, بتانا کہ ہم لوگ کتنے امیر ہیں. اگر ہماری بیویاں ابھی سیالکوٹ جائیں, وزیر آباد جائیں, گجرانوالہ اور فیصل آباد, یہ 4 شہروں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی نے جتنا اچھا پہنا ہوگا, جتنا اچھی جولری یا کپڑا پہنا ہوگا, اس سے پتہ لگے گا ہم کتنے سیٹلڈ ہیں. آپ سمجھے بیہائنڈ دا سٹوری. اچھا, جو ہوتے سفید پوش لوگ وہ یہ گیم نہیں سمجھ رہے, جو یہ بڑے لوگ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ خامخواہ اس گیم میں پڑ گئے. ان کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے, وہ ایک عام بندہ ہے, لیکن جو بڑے بڑے گروپس ہیں بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے کچھ اور گیمز ہیں. یعنی وہ والی بات وہ جو ہمارے بزرگ بچپن میں سمجھاتے تھے نا, بیٹا اگر کسی کا منہ لال ہو تو اپنا تھپڑ مار کے نہیں کر لیتے. آپ نے بڑی اچھی تو جو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اتنا بزنس بینیفٹ لے رہے ہیں, وہ اتنی گیمز میں انٹر ہو رہے ہیں, لیکن ایک جو پورا طبقہ ہے جو ان کے پیچھے ایک درمیانہ طبقہ, میڈل کلاس, اس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی. انہوں نے ایک اور بینیفٹ بھی, بہت بڑا بینیفٹ لیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹسل ہے حکومتی سطح پر اور باقی دنیا کے سامنے بھی جو کچھ ہے, عوام الناس تو ایک ہی ہیں دونوں ملکوں میں, لیکن اوور آل جو یعنی ایک اینیمیز ہے نا, اینیمی کنٹری کاؤنٹ ہوتے ہیں, تو ایک طرف اپنا بینیفٹ لیا اور اپنے اینیمی کو جو ہے نا وہ اس دوڑ میں لگا دیا کہ خود ہی کنزیوم کرتے چلے جائیں اور زیادہ کمپلیکس, کیونکہ ہم لوگ یہ جو ہمارے یہاں ایک یوٹیوبر کی شادی ہوئی اور اتنا دل اس پہ دکھا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ نے آپ کو دے دیا تو آپ کو خرچنے سے بھی منع نہیں ہے, لیکن جو ہمارا بچہ کب بننا چاہے گا استاذہ کچھ اور, وہ تو یہی ولاگر, یہی یوٹیوبر, یہی ٹک ٹاکر بنے گا. اس کو پتہ ہے کہ چند سالوں کی ایفرٹ کے بعد وہ ایک مال کی بہتات اور ایک, میں تو اس کو جگہ مجھے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, کوئی تو پالیسی ایسی چیزیں اس کے اوپر پالیسیز بننی چاہیے کہ کن چیزوں کو جو ہے بتا سکتے. 5 سال بعد آج آپ لکھ لیں کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے اور یوٹیوب کی وجہ سے جو کچھ اب دکھا رہے ہیں, بچے ڈپریشن میں جانے والے, بچے ڈپریشن نہ صرف ڈپریشن میں بلکہ یہ ٹک ٹاکرز بھی ڈپریشن میں ہوں گے, یہ خودکشی کریں گے کیونکہ ان کے فالوورز کم ہوں گے, کسی کے زیادہ ہوں گے, کیونکہ یہ سب چیز ایک فیک اس میں جا رہی ہے, یہ فیک ورلڈ ہے. ابھی کسی ٹک ٹاکر کا بڑا مشہور نام ہے, میں نام نہیں لوں گی, اس سے فلم میں سید نور نے کاسٹ کیا, اس کے کئی ملینز فالوورز تھے, بہت, یہ آپ شاید سمجھ گئی ہوں, تو کئی ملین فالوورز تھے. تو اس نے سوچا کہ میں فلم بناؤں گا تو وہ کتنی مشہور ہو جائے گی, کیونکہ اس کے تو فالوورز بہت زیادہ ہیں. آپ سوچیں 15 منٹ میں فلم فلاپ ہو گئی, باکس آفس پہ پورے 15 منٹ میں فلم فلاپ ہوگی, کیونکہ یہ جو فالوورز ہیں یہ فیک ہے, یہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے, یہ صرف 2 منٹ کے لیے آپ کو دیکھ کے فون بند, ٹک ٹاک بند, یوٹیوب بند. اس عورت کو بھی کتنا ڈپریشن, اور جس نے اس پہ کروڑوں روپیہ لگا دیا. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ سب فیک چیزیں لے کے چل رہا ہے. یہ میں نے اپنے اس سے ہٹ کے بات کی, لیکن حکومت کو اس کے اوپر نوٹس دینا پڑے گا. یہ بات آپ کی امپورٹنٹ ہے کہ اب کہیں پر رک کے اپنی نسلوں کے بارے میں, اپنی قوم کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا تو ہوگا. کوئی تو باؤنڈری بنانی پڑتی ہے نا, بالکل کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ, نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو. ایفرٹ ہو رہی ہے اتنی ساری, خیر کے لیے بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. بہت سارا ینگسٹر ہم دیکھتے ہیں جو اب نیکی کے لیے بھی کام کر رہا ہے, لیکن یہ دوسری طرف جو زور ہے یہ کچھ زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے زیادہ برائی کی طرف, یہی ایک وجہ ہے, یا ہماری کوششوں میں کمی ہے, یا ہمارے طریقہ کار زیادہ مؤثر نہیں ہے اور وہ طریقہ کار زیادہ مؤثر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے ایجنٹ جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں آتی, جبکہ اس کے مقابلے میں جو کوششیں بہت کم ہے. اور جتنی مؤثر ٹیکنکس وہ یوز کرتے ہیں اتنی مؤثر ٹیکنکس باقی لوگ یوز نہیں کرتے. اور شاید جب ہمارا وقت بھی آتا ہے تو ہم بھی جس طرح سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہی چیز ہے. میں نے دیکھا کہ جو خیر کا کام کرنے والے وہ بھی معاشرے کی اسی دوڑ میں بہہ جاتے ہیں اپنے اپنے وقت پر,
کہ یہ بھی ایک ریزن ہے یہ کہ والی ہم بات بھی بھی مثال تو important نہیں ہے۔ بنتے. دیکھیں یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی جہاں پورا معاشرہ اتنا زیادہ سوشل پریشر کریٹ ہو جائے تو لوگوں کے لیے اپنے دین پر اور اپنی اصل پر سروائیو رہنا اتنا آسان ہو جائے. پھر وہ کم لوگ رہ جاتے ہیں بہت کم جو اصل پر سروائیو کرتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں حالات تو واقعات کے ساتھ. اور یہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے نا جہاں پہ کسی کو اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں تک چل سکتا ہے. اور راستے تو لوگ نکال ہی لیتے ہیں تو راستے نکل آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے پھر بھی یہ ہوپ ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں, اگر حکومت بھی اس کو اپنا مشن بنا لے اور عوام الناس بھی اور ہمارے وہ سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی اور باقی یعنی تمام سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر اس ایک بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کے امیج کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور ہم نے پیسے کو اتنی فضول جگہوں پر ویسٹ نہیں ہونے دینا اور ہم نے ایک مائنڈ سیٹ کو ضرور چینج کرنا ہے, تو زینت کا اظہار کرنا اور زینت کا اظہار نہ کرنا یہ وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے تحت خود بخود ہی ایڈجسٹ ہونے کی صورت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مبشرہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا ٹپس ہیں جب ایسے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, ان کے پیرنٹس آپ کو لے کے آتے ہیں, پھر ایسی کیا ٹپس آپ انہیں دیتی ہیں؟ اچھا ٹپس یہ ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کی سیلف اسٹیم لو ہے تو اس کے سیلف اسٹیم لو کیوں ہے, اگر وہ کمپیریزن کرے تو کن چیزوں میں کمپیریزن کریں, اگر وہ خود کو لو فیل کر رہے ہیں یا پھر ان کی جو ایک ہمارے سوشل پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو کیوں بڑھ چکا ہے. ہم لوگ ابھی سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے, آج کل سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے کیونکہ ہمارا بچہ ابھی 1 سال کا نہیں ہوتا کہ ہم اسے سوشل میڈیا کا ایکسپوجر دینا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل کی مدرس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ فیڈ تب کراتی ہیں جب ٹی وی پر کارٹون لگے گا, تو ایک بچہ چھوٹا تھا لیکن اس نے وہیں سے سیکھ لیا کہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے, وہ انہی ٹرینڈز کو فالو کرے گا. تو ہمارے بچے صبح صبح اٹھ کے بجائے کہ قرآن پاک پڑھیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آج کل فیشن ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, آج مجھے کیا پہننا ہے, آج مجھے کس طرح کے کپڑے پہنے, کون سے ہیئر اسٹائل بنانے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. بس اب ہمارا جو ایکسٹرنل اٹائر ہے نا اس کو دکھانے کے لیے, تو انٹرنلی تو ہم کام نہیں کر پا رہے. تو ہم وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے. مجھے جو ایک پرسنلی ایک بات فیل ہوتی ہے پچھلے 5 سال کی پریکٹس سے, ہمارا جو پیرنٹنگ سٹائل ہے نا وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہے, ٹوٹلی. اگر میں دیکھوں بہت پیرنٹنگ سٹائلز آپ کا اتنا تباہ ہو چکا ہے. میں نے, آپ یقین مانیں 2 سال پہلے میں نے 21st سینچری کے پیرنٹنگ سٹائلز پر ایک کمپلیٹ پروجیکٹ بنایا جس پر ہم یہ تھا کہ پیرنٹنگ جو ہے ان کو اسٹرانگ کر کے تو دین ہم جنریشن پر, نیکسٹ جنریشن پر کام کر سکتے ہیں. کین یو امیجن کہ ہمارے اس اتنی کوششوں کے باوجود جو پیرنٹس تھے وہ آنے کے لیے رضامند ہی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اب آپ ڈاکٹرز ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ہم نے ان کی جو پورے ان کی جو ویل بینگ ہے, اوور آل ویل بینگ ہے, ان کے مائنڈ سیٹ پر کس طرح سے کام کریں. لیکن بشرا اس میں بڑی ہوپ بھی ہے کہ کم از کم پیرنٹس کو احساس تو ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں ہیلپ چاہیے. لیکن وہ بہت ریئر ہے. میرے پاس جو فیمیلز اٹ سیلف آتی ہیں نا, ہر سیلف مطلب وہ کلائنٹ کلینک پر آ رہی ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, وہ تعداد زیادہ ہے لیکن پیرنٹس بہت کم آ رہے ہیں کلینک پر کہ ہمارے بچوں کو یہ ایشو. تو آپ بتائیں کہ بینگ پیرنٹس ہم کہاں پر غلط ہے, یہ بہت کم ہو رہا ہے کہ کوئی پیرنٹس یہ ایکسیپٹ کر لیں, ریئلائزیشن نہیں ہے. ہاں کہ لائک مے بی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈیمیج کے اوپر تیزی سے چل رہی ہے. ریئلائزیشن کی بھی ایک سٹیج آتی ہے نا جب اتنا ڈیمیج اکر ہو جائے. آپ کا پیغام ٹی وی بہت اچھا ہے, دیکھیں نام بھی بہت اچھا ہے, آپ کا پیغام ہر جگہ جانا چاہیے. الحمدللہ کوشش ہے جی. اب آپ دیکھیں آپ نے ایک چینل بنایا, میں بڑی امپریس ہوں اس بات سے کہ آپ نے ایک چینل بنایا ہے جس کے اندر ہم ایسی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. آپ ایک درمیانے بندے کو, ایک خاص بندے کو, ایک سائیکالوجسٹ کو بٹھا کے دین کی پہلو پہ بات کرنی ہے تو لوگوں کا دماغ کھل سکتا ہے اگر وہ سنے, ان تک یہ پیغام جائے تو. اگر ایک بندے تک پیغام ہی نہیں جائے گا تو اسے کیسے, کئی باتیں مجھے پتہ ہی نہیں تھی لیکن آپ لوگوں سے سن کے تو سمجھ آئی کہ نہیں یہ دین میں منع ہے. جب پتہ ہی نہ ہو, پیغام ہی نہ جائے تو وہ کیسے سمجھے گا. بہت امپورٹنٹ ڈائلاگز ہونا بہت ضروری ہے, ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہونی چاہیے. آپ ٹپس کی بات کر رہی تھی تو جہاں پر اگر ایک چیز, ایک پرابلم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور
उसी के साथ साथ हम सोशल मीडिया को बड़ा पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं और इसी सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम लोग अपना पॉजिटिव पैगाम जो है वो पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उन्हें सही डायरेक्शन दी जाए। मुझे लगता है कि जो बच्चा अपनी मदर को देख रहा है कि मेरी अम्मा जो है वो ऐसे ड्रेसिंग कर रही है या ऐसे फैशन सेंस है, तो बच्चे ने कभी एक्सपोजर लिया ही नहीं कि कवर करना क्या होता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमने जो है वो सही रास्ता कौन सा चूज़ करना है। आप यकीन नहीं करेंगी, लाइक आई एम 26, तो मेरे साथ कुछ खवातीन जो है वो जुड़ती हैं जो मुझसे बड़ी होती हैं, वो मुझसे क्वेश्चन पूछती हैं कि व्हाई यू आर हाइडिंग योर फेस। ये एक क्वेश्चन मुझे सकते में लेके चला जाता है कि हमारी आजकल की खवातीन को यही नहीं अभी तक पता कि हमें फेस को कवर क्यों करना है या हम अबाया क्यों पहन रहे हैं, या हमें जो है वो बाकी अपना जो एक बामकसद ज़िंदगी है उसको किस तरह से गुजारना है। ये चीज़ें बहुत पीछे हैं। अभी तो हमें बेसिक जो एक एजुकेशन होनी चाहिए जो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से लेते हैं, दीन की जो एक बेसिक एजुकेशन है हमें वो ही नहीं पता। हमें सिर्फ वो पता है कि हम बहसे तो मुसलमान पैदा हो गए हैं और हम जो है वो आखिरत में बिल्कुल जो है वो हमें जन्नत की बिशारत मिल जाएगी और हम लोग बड़ी आसानी से चले जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को, अगर हम दुनियावी तरीके से भी बात करें तो हम दुनियावी जो सारे मामलात हैं उनको भी अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहे, हम उन स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर रहे और दीन को तो हम लोगों ने बहुत ही कहीं पीछे रख दिया है। मैं बल्कि अभी मैं रिसेंटली 3-4 शादियों पर गई हूँ इस्लामाबाद और लाहौर में, तो वहां पर भी यही व्हाई आर यू वेयरिंग अबाया, शादियों में क्यों आपने पहना हुआ है। तो आप देखिए वहां पर अगर 500 का मजमा है, मेल फीमेल आपने आजकल गैदरिंग इकट्ठी होती है, आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने अबाया पहना हुआ था, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब वहां पर 2-4 खवातीन मेरे पास आई हैं और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आपका कॉन्फिडेंस देखकर कि आपने खुद को वो फील नहीं किया कि आप साइड पर बैठी हुई हैं और आप किसी से बात नहीं की, क्योंकि कि आपके अंदर कुछ होगा। आज हमने सारा दिन डिफरेंट सिटीज में जाना है, अभी यहाँ से उठेंगे तो डस्का चले जाएंगे, पसरूर चले जाएंगे, आखिर में एक शादी अटेंड करनी है, तो हमारा कोई अटायर चेंज नहीं होगा। आज यहाँ पे बैठे हुए इसी अटायर में शाम को शादी में बैठे होंगे, यही जॉगर्स पहने होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह के। और कभी किसी ने भी रियलाइज नहीं कराया कि कोई अजीब से लोग आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए खास, मैं कहूँगी कि अपने अंदर सेल्फ स्टीम कैसे पैदा कीजिए। औरतों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। जी बिल्कुल। और उनको अपने जिंदगी का मकसद हयात का पता होना चाहिए। फिर ये सब बातें खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी। और ज्यादा होने की जरूरत है। बहुत ही कीमती गुफ्तगू है। मुबशरा जी आपके आने का भी बहुत शुक्रिया, फायजा जी आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। बस हमें मजबूरी है कि आखिरी मिनट्स हैं और हमें एक और गेस्ट लेने हैं अपने साथ, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी आपको बुलाते रहेंगे और इसी तरह से गुफ्तगू से इंशाल्लाह अगर हमें फ़ायदा हो रहा है यहाँ बैठ के, तो यकीनन लाखों लोग हैं जो एक एक क्लिप को देख रहे होते हैं, तो यकीनन ये जो पैगाम है, ये पैगाम के ज़रिए ये पैगाम बहुत लोगों तक पहुंचेगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ इससे बदलें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगी। एक मुख्तसर से वक्फे का दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताज़ा निगहत हाशमी, इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और आज हम ख़वातीन के मलबूसात पर बात कर रहे हैं कि किस हद तक हर मौके और हर इवेंट के लिए एक अलग ड्रेस, क्या ये एक आदत है, क्या ये इसराफ़ है, या इसमें एतदाल कैसे पैदा किया जा सकता है। और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे साथ दो और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। आयशा रसूल साहिबा हैं, MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन अभी अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में मसरूफ़ हैं और उनको हिफ्ज़ करवा रही हैं और ख़ुद कुरान की स्टूडेंट हैं। मैं आपको वेलकम करती हूँ जी। और इसी तरह से सनिया महमूद हैं, आप भी माशाल्लाह कुरान की तालिबा भी हैं और अपना कोर्स भी कंप्लीट कर चुकी हुई हैं और सोसाइटी का एक ऐसा रुकन है जहाँ से हमें बहुत सारी सोसाइटी की इनसाइट पता चलती हैं। आयशा जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ, मुझे आपसे वो दिलचस्प गुफ्तगू याद है और वो मैं कोट अक्सर जगहों पे करती हूँ और मैं आज टीवी पे भी उसके बारे में कहना चाहूँगी। इन्होंने बड़ा ज़्यादा दिलचस्प सवाल पूछा कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मैं प्रैक्टिस नहीं करती, तो हर कोई मुझे ये कहता है कि कुछ सालों के बाद तो तुम्हारा मतलब ये इल्म किसी काम भी नहीं आएगा और तुमने अपनी डिग्री को ज़ाया कर दिया। तो मैं अपने बच्चियों को पूरा वक्त देती हूँ, उनको बहरिया टाउन से बहुत दूर एक इलाके में, ये मॉडल टाउन में आती हैं, बच्चियों को हिफ्ज़ करवाती हैं, ख़ुद भी दीन की तालीम हासिल करती हैं, उनको वापस लेके जाती हैं। तो मैं उस वक्त इनको कह रही थी कि अगर बच्चे ज़ाया हो गए तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है, डिग्री तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये समझ वक्त के साथ आती है। क्या चीज़ है जो आप प्रेशर फील करती हैं सोसाइटी का, या क्या महसूस करती हैं कि हिजाब या ये जो लिबास है, ये आजकल ये जो अभी बात हो रही थी कि वाकई इतना बड़ा पीयर प्रेशर बन गया, आपको लगता है ऐसा है?
بالکل ایسا ہی ہے, پیئر پریشر ہے. الحمدللہ میں نے کبھی حجاب کو الحمدللہ میں نے کالج لائف میں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اور میں نے تب سے کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی. الحمدللہ میں نے اس کے بعد کنٹینیو کیا, اور اس میں واقعی آپ کو ایسے دوست ہونا بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری جو فرینڈس رہیں اس میں حجاب والی فرینڈس تھیں, اور انہوں نے مجھے اس پر بہت زیادہ مدد دی اس پر استقامت اختیار کرنے میں. اور اس کے بعد میرا جو ہے وہ انور کے ساتھ جب رابطہ ہوا, میری انور کی فرینڈس تھیں, بیچ میں کبھی ڈیویٹ بھی کرنے لگتی تھی تو وہ مجھے کھینچ کر واپس لے آتی تھیں. میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے. اور پیئر پریشر واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر فنکشنز وغیرہ پہ آپ بات کریں. ایون میرے گھر میں شادیاں وغیرہ ہوتی تھیں تو سب لوگ بہت حیران ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ عام روٹین میں کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, اٹس اوکے, لیکن اب شادی کے اوپر بھی آپ کریں گی. اچھا پھر اگر سب مان ہی جاتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے, پھر آپ عبایا جو ہے وہ کسی فیشن ڈیزائنر سے لیں. تو میں ان کو یہی سمجھانا چاہتی تھی کہ بات تو پھر وہیں پہ ہی آ گئی. پھر زینت مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عبایا ہی پہن کے جائیں, آپ سادہ لباس بھی اختیار کر سکتے ہیں. اللہ نے تو زینت کے اظہار سے منع کی ہے. ہماری آپ کو پتہ ہے مکس گیدرنگز ہوتی ہیں, اس طرح سے آپ لوگوں کو نہیں سمجھا پاتے, لیکن آپ اپنے اوپر تو کنٹرول رکھتے ہیں, آپ نے اپنا حساب تو اللہ کو دینا ہے. تو الحمدللہ ریزسٹنس تو بہت آئی, لیکن اللہ کے دین پر چلنے کے لیے جب آپ ٹھان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کر دیتے ہیں. الحمدللہ میں پورا تیار بھی ہوئی شادیوں پہ, اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے مطلب عبایا اوپر سے پہنا, اور سب لوگ حیران تھے کہ اتنا تیار ہونے کے بعد آپ نے. اور میں تیار بھی صرف اس لیے ہوئی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک شخص اگر عبایا کر لیتا ہے تو وہ مطلب اس کے اندر کوئی شعور نہیں, اس کے اندر کوئی دل نہیں. وہ سب چیزوں کا شعور بھی رکھتا ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے, لیکن اللہ کا حکم سب سے آگے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ زینت کا اظہار نہیں تو زینت کا اظہار نہیں. اور الحمدللہ میں نے, میرے بھائی کی شادی تھی, میری بہن کی شادی تھی, میں نے سب گیسٹ کو اٹینڈ کیا, سب کو آگے ہو کر مطلب انٹرٹین کیا, سب کچھ کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کسی چیز کو رشتہ نبھانے میں بالکل. اور ایون میرے بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے, میں نے 7 بچوں کو بھی سنبھالا. الحمدللہ بچے ڈفرینٹ ایجز میں, کیا بچیاں فیل نہیں کرتی کہ ہمیں عبایا یا ہمیں حجاب؟ بالکل الحمدللہ انہوں نے دیکھا ہے, اور اب وہ ماشاءاللہ نور میں پڑھ رہی ہیں, اور ابھی وہ چھوٹی ہیں کیونکہ ان کے اوپر وہ ابھی حجاب, کیونکہ بڑی کلاسز میں عبایا پہنتے ہیں تو ان کو ابھی سے بہت شوق ہے کہ ہم عبایا پہنے. ان کی ہر دفعہ یونیفارم شاپ پہ جا کے یہی ان کی جو ہوتی ہے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ماما پلیز ہمیں عبایا خریدنے. الحمدللہ بچے اپنے سامنے جو دیکھتے ہیں اس کو ضرور فالو کرتے ہیں. اچھا استاذہ, پھر تو اصل میں یہ بات ہوئی نا کہ وہی والی بات, بچے دیکھتے ہیں وہ پیئر پریشر, پیئر پریشر نہیں ہوگا تو بچہ کتنا سکون میں ہے. یعنی یہ ماں باپ بھی تو اسی وقت سوسائٹی میں موجود ہے نا جہاں پہ ہر موقع کے لیے نیا لباس چاہیے, اور ہر دن یونیورسٹی اور کالج جانے کے لیے اتنا بڑا پریشر بیئر کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بچے بھی تو ہیں کہ جو ان ساری سٹریس سے نہیں گزر رہے, کیونکہ ان کے ماں باپ فرق ہیں, ان کا اورا فرق ہے, ان کی سراؤنڈنگز فرق ہے, اور وہی والی بات کہ دوستیاں فرق ہیں. اور ایسا تھا جب میرے بچے دوسرے اسکول میں پڑھے تھے, ایک ایلیٹ اسکول میں, تو اس وقت جیسے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ اسکول جانے کے لیے جب کلر ڈے ہوتا ہے اس دن باقی ایک پیئر پریشر ہوتا تھا. بٹ آئی ٹرائیڈ کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ نہیں, آپ نے اگر یہ ڈریس پہنا ہے اٹس اوکے, یو کین ویئر اٹ اگین. اور الحمدللہ میرے بچوں نے بھی کبھی ریزسٹ نہیں کیا, دے کوآپریٹڈ ود می. میرا خیال ہے اگر ماں اچھے ان کو ایک باؤنڈریز دے, ایک باؤنڈری لیول سیٹ کرے, تو وہ بچے جو ہے اس میں برا محسوس نہیں کرتے. اور عائشہ یہ بھی تو بات ہے کہ آپ نے جس طرح یعنی ایسے اسکول کا انتخاب کیا کہ بچوں کے لیے گھر بھی اور پھر اسکول بھی, اور ان کی جو یعنی ان کی دوستیاں, ان کے تعلقات ہیں, وہ بھی ایسے دائرے کے اندر ہوں تاکہ انہیں پھر مشکل بھی پیش نہ آئے. بالکل یہ بات استاذہ بالکل ٹھیک آپ نے کہی کہ وہ اپنی دوستوں سے اور اپنی ٹیچر سے, خاص طور پہ اگر ٹیچر کا ڈریس اپ, مجھے یہ چیزیں بہت فکر مند کرتی تھیں, اگر ٹیچر کا ڈریس اپ جو ہے وہ ایسا ہے تو بچہ اپنے ٹیچر سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. وہ ماں سے کس حد تک متاثر ہوگا جب اس کو ہر طرف جو ہے سب لوگ ایک خاص حلیے میں نظر آئیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی, میں اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں, اور استاذہ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ میں جب سرچ کرنے نکلی تو مجھے بہت کمی محسوس ہوئی, اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں میں کہاں بحریہ ٹاؤن سے کہاں ماڈل ٹاؤن تک آتی ہوں, مطلب ایک کتنا ڈسٹینس ہے جس کے درمیان مجھے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ملا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بحریہ میں اویلیبل ہوگا انشاءاللہ, اور آپ اپنا رول بھی پلے کریں گے بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا بہترین کام لے لے. اور لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ وہ پلیٹ فارم ہمیں ملا, مطلب میں بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور بالکل ہمارے اور ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو دین اور دنیا
دنیا دونوں کو ملا کر ساتھ چل رہا ہے. اور بالکل میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کو ایک ساتھ ملا کر بچے کو دین دنیا میں برتنے کے لیے آیا تھا نا. بالکل ایسا تو دنیا اور دین تو الگ ہی نہیں تھے, برتنا ہی یہاں پر تھا, یہی تو ٹیسٹ ان گراؤنڈ تھا. شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارے محسنین کو جزائے خیر عطا کرے کہ جنہوں نے سوچا. اور یہ بات جب آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ ریلائزیشن ہوتی ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر ایجوکیشن بھی ہے, جہاں تربیہ بھی ہے, بچوں کے لیے بھی کام ہے. ہاں ایک میل سائڈ پہ ہماری کمی ہے, لیکن اتنے اینگل سے کام ہو رہا ہے, اور پھر ایک کنٹینیوس اٹیچمنٹ, اور پھر لوگ 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے وابستہ ہیں. پھر وہ ایک جو سوشل گروپ آپ کو مل جاتا ہے, جو آپ کو ایک اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے. یعنی وہ جو سوسائٹی میں آپ ڈیفینیٹلی خاندان سب کے بھی نہیں بدلے, آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, لیکن وہ آپ کو ایک اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے, اور آپ کے سب کے اکٹھے ہونے سے جو ایک اسلام کو نفع نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ثانیہ جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کس طرح کے تجربات رہتے ہیں جب ایونٹس پہ جاتی ہیں, جب فیملی میں ملتی ہیں, جب بچوں کے ساتھ سوسائٹی کمیونٹی میں ملتی ہوں گی, ایسا پریشر فیل کرنا پڑتا ہے؟ جی, جب فرسٹ ٹائم میں نے ویل شروع کیا تھا اور ابایا شروع کیا تھا تو میری فرینڈ سرکل میں صرف میں تھی, لیکن وہی ہے نا کہ ہمارا پرپز آف لائف ہمیں بھول چکا ہے, کیونکہ ہم نے ایک جو انفلوئنسرز ہیں یا ٹرینڈ فالوورز ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں کہ جیسے سوسائٹی چل رہی ہے ہم نے ویسے چلنا ہے. اور فیملی میں بھی اور فرینڈس میں بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ابایا کرے یا ویل کرے, لیکن ہمارا جو مقصد ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا. اور اب جیسے ہوتا ہے نا, اب جیسے آئی ایم اے مدر آف 5 kids, تو بچے جو ہوتے ہیں سائلنٹ لرننگ کرتے ہیں, تو جب وہ مدر کو دیکھتے ہیں نا وہ آٹومیٹک وہ چیزیں اپناتے ہیں. تو جب ایک مدر کی موڈسٹ ڈریسنگ ہوگی یا اللہ کو راضی کرنے والی ڈریسنگ ہوگی تو وہ بچے خود بخود چاہتے ہیں کہ وہ ابایا پہنے, ویل کریں. جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی بچیاں یونیفارم شاپ پہ جاتی ہیں تو کہتی ہیں ابایا پہنے, سیم یہی سچویشن. میری بچیاں بھی چھوٹی تھیں لیکن انہوں نے ابایا صرف اس لیے شروع کر لیا کہ وہ دیکھتی تھیں ٹیچرز کو اسکول میں اور مدر کو دیکھتی تھیں, تو وہ بس بچوں میں وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. اور سیکنڈلی یہ چیز کہ جو ٹاپک ہے آج کا کہ ہر فنکشن پہ نیا ڈریس, یہ تو وہ میں اپنے بچوں کو رپیٹ کراتی ہوں ڈریسز, جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی ابایا نہیں کرتے, تو میں ان میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ہے نا کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے, کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے. آپ نے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی ڈریس ایک ہی فیملی فنکشن میں رپیٹ کر لیا تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول لو چلا جائے, آپ کو امبیرسمنٹ نہیں فیل ہونی چاہیے کہ. اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا اچھا ڈریس ہے, اس پہ کوئی داغ دھبے نہیں ہے, آپ نے مینٹین کیا, ویل مینٹین کیا, تو آپ اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں. ایک کالر ہے جی, ہمیں انہیں لے لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم. جی عائشہ صاحبہ لاہور سے, وعلیکم السلام, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی جو آج کا ٹاپک ہے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کپڑے بنانے پر ہے, تو میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی ہم جو مڈل کلاس کپڑے بناتے ہیں اور کپڑوں کو رپیٹ نہیں کرتے, ہمارے کپڑے تو یوز ہو جاتے ہیں. مطلب ہم جو غریب لوگ ہیں, مطلب لائک میں اپنے گاؤں میں ان کپڑوں کو بھیج دیتی ہوں, جو شادی کے کپڑے رپیٹ نہیں کرتی ہوں ان کو بھی بھیج دیتی ہوں, بچیوں کے کام آ جاتے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہو. تو بہت زیادہ میرا سوال یہ ہے, مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ لباس ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں مجھے کنفیوژن ہوئے گی, لیکن کنفیوژن مجھے ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ لباس بنانا زیادہ فتنہ ہے یا پھر وہ لباس جو آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. مطلب اب ڈیزائنرز ہیں, انہوں نے شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹے کو ختم کر دیا ہے. جو بچیاں ہیں وہ باہر جا رہی ہیں تو ٹائٹ جینس میں نظر آتی ہیں. جو سیلز گرلز ہیں انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جس میں وہ ان کا باڈی ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ لباس زیادہ برا امپیکٹ ڈال رہا ہے یا بہت زیادہ لباس بنانا ہونا زیادہ برا امپیکٹ ہے؟ چلیں عائشہ جی, بڑا خوش آئند ہے کہ آپ کے اندر سوال ابھرا ہے اس ڈسکشن سے. استاذہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اصل میں واقعتاً یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ایک ایسے اینگل کی طرف توجہ دلائی ہے جس پر غور ہونا چاہیے, اور نیچرلی ایسی کنفیوژنز پیدا ہوتی رہتی ہیں ذہنوں میں. دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں. بات یہ اصل کیا ہے, لباس حفاظت کے لیے بھی ہے, زینت کے لیے بھی ہے. لباس کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے, لیکن اعتدال کے اندر, اسراف نہیں ہونا چاہیے. اب جہاں اعتدال کی حد ختم ہوگی تو نیچرلی یعنی
جو آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ زیادہ لباس بنانے والی بات، تو زیادہ لباس بنائیں گے تو اعتدال میں تو نہیں رہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اسراف سے اگر بچنا ہے ادھر، تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو زینت کے اظہار سے بچنا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے. تو دونوں طرف ادھر اسراف نہیں کرنا، اعتدال میں رہنا ہے، اور ادھر جو ہے وہ حیا کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ستر پوشی، حیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کی پابندی بہرحال اپنی جگہ پہ ضروری ہے. اور جب آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہر وقت ذہن، ہر وقت اس کی قوت، آپ کی صلاحیت بھی تو انہی چیزوں کے لیے لگتی ہیں نا. یعنی ان صلاحیتوں پہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ان کو بہتر مقاصد کے لیے اور بہتر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسان کو جو ذہن دیا ہے، وہ ذہن اگر صرف ان چیزوں پر استعمال ہونے لگے تو وہ یعنی ہائی تھنکنگ تو آتی ہی نہیں ہے. سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. آپ جب سادگی اختیار کرو گے، آپ جب اپنا لائف سٹائل چینج کرو گے تو آپ بڑے مقاصد کے لیے کام کرو گے. صرف اگر آپ ایک اینڈ سے دیکھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی تو آپ کرو گے، دنیا بھی اپنی بہتر بناؤ گے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بھی، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتے اس ایکسٹراویگنس سے، اس بے اعتدالی سے، اس اسراف سے. ہم قومی طور پر کتنا کچھ ضائع کر رہے ہیں. تو ہم اپنا امیج خراب کر رہے ہیں. ہم اپنی یعنی ساری قوم کو ہم نے کہیں اور بزی کر دیا. اس قوم کے ہونہار لوگ جن کا بہت زیادہ ذہن تھا، پوٹینشل تھا، اس قوم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. بالکل ایسے ہی. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں تلے تاجے سرے دارا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا نا. تجھے آباد سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو اصل بات تو یہ کہ ہماری تباہی کے پیچھے، ہماری اس ذلت اور پستی کے پیچھے کیا ہے کہ ہماری سوچ کسی اور مقصد کے لیے لگی ہوئی. وہ جہاں لگنی چاہیے، پوزیٹیو سائیڈ پہ جہاں لگنی چاہیے، جس کو قومی ترقی کے لیے بھی یوز ہونا چاہیے، جس کو اسپرچول گروتھ کے لیے بھی یوز ہونا چاہیے، اور جس کو معاشرے کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز ہونا چاہیے. یعنی ہر اعتبار سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں اگر ہم اعتدال کی زندگی بسر کریں. تو اعتدال بہت ضروری ہے. یہ دین اعتدال کا دین ہے. تو اعتدال کے ساتھ چلیں. اعتدال کے اندر رہتے ہوئے زینت کا اظہار جہاں کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے. جہاں زینت کا اظہار ناحق ہے وہاں سے بچنا چاہیے، اور اپنے پوٹینشل کو، اپنی سوچ کو پستی سے بچا کے جہاں بڑے مقاصد کے لیے لگانا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی سوسائٹی میں بھی اور نان بلیورز میں سے بھی جس طرح سے ان تک پہنچانا چاہیے، خود اس پر عمل کریں گے تو دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے، اور خود اس قابل ہوں گے تو ہم دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکیں گے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. ہم کہاں جڑ گئے؟ ہم کن کاموں میں پڑ گئے؟ یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں تھا. آپ اچھا رہیں، اچھا کھائیں پئیں، اچھے لباس پہنیں، لیکن لمٹ کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، آپ کا ان معاملات پہ رہنمائی کرنے کا. میں اپنے مہمانوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور سب لوگوں کے آنے کا یہاں پر، اور وقت دینے کا، اور سوسائٹی کی ایک نیڈ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک ایکسٹینشن پروگرام بھی ہونا چاہیے. بہت سارے سوالات ہیں جو اور اندر ابھرے ہیں، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یعنی اس کا کوئی ایک اینڈ نہیں ہے. نہیں ہونا. ہم نے لباس پر بات کی ہے، لباس کے کتنے اینڈز ہیں. آپ کی جیولری ہے، آپ کی شوز ہیں، آپ کے بیگز ہیں، آپ کی باقی چیزیں ہیں. کتنی انڈسٹری اس سے وابستہ ہے. ویڈنگ، خاص طور پر ویڈنگ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے. تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو ساتھ شامل آگے سے آگے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس فنکشن کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اور جتنا کچھ سرمایہ لگایا جاتا ہے، سوچیں تو صحیح بیٹھ کے کہ اس سرمایہ کو کہاں لگنا چاہیے. نہیں، انشاءاللہ استاذہ ہم اگلا ہی پروگرام چاہیں گے کہ ایک اور اس پہ رکھیں، کیونکہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا،
اور ہمیں اجازت لینی ہوگی. گو کہ ابھی بات کرنے کو بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے فرائیڈے کو بھی اسی کے ایکسٹینشن کا کوئی موضوع رکھا جائے. اور ابھی بہت تشنگی باقی ہے اور ابھی بہت اینگل سامنے لانے کی ضرورت ہے. لیکن چلیں, کہیں سے سوچ کا آغاز ہوا, کہیں بات چیت کا آغاز ہوا. گو کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی جگہ بھی ان چیزوں کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہیں یا تربیت نہیں کر رہے. کچھ لوگ اس سسٹم کا حصہ ہے لیکن اس سے تنگ ہیں. ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, جس سے بات کروں اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں, ہمارے پیئر پریشر ہے. تو چلیں ایک نیا پیئر گروپ بناتے ہیں جو مل کے کسی سوچ کے تحت کام کرے, جو کسی مقصد, اعلیٰ مقصد کے لیے, جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے. اسی لیے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ایک جو پڑھی لکھی اور عقل مند ماں ہے نا, جو اللہ کو بھی پہچانتی ہے, وہ اس سوسائٹی میں اپنی اولاد کو وہ پہچان دے سکتی ہے. ورنہ باقی تو کچھ گاربیج سا تیار ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے جی. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.